جاتا ہے ساری اس فخر صداقت کے لیے، اس ٹائم کے لیے جو خداوند نے دیا ہے، اور آج کے اسپیکر کے لیے خداوند سے برکت مانگتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کا آدم خداوند پروردگار رحیم آسمانی باپ، ہم دل سے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کی ساری خداوند اس رونق کے لیے، اور خداوند یسوع مسیح فیلوشپ کے لیے۔ پیارے خداوند پیارے خدا، دنیا کی مصروفیات سے، مشکلات سے خداوند پیارے خدا، مسئلے مسائل سے اور بہت سے معاملات سے خداوند پیارے خدا ہمیں نکالا، اور خداوند آج کی شام خداوند پیارے خدا ہم سب کو اکٹھا ہونے کا فضل بخشا، تاکہ خداوند یسوع مسیح ہم تیری باتوں سے فیض یاب ہو سکیں خداوند، اور خدا یسوع مسیح اپنی خدا یسوع مسیح تازگی حاصل کریں خداوند، برکت حاصل کریں، خوشی حاصل کریں خداوند۔ تیری حضوری میں خداوند یسوع مسیح شادمانی ہے، باقی کسی جگہ بھی خداوند جس سے باہر کے ماحول جتنے بھی جگہ ہیں، ہر جگہ خداوند یسوع مسیح خطرات ہیں، مشکلات ہیں، شیطانی رکاوٹیں ہیں خداوند، گناہ کا زور ہے، لیکن خداوند تیری حضوری میں آ کر خداوند یسوع مسیح خوشی حاصل کرتے ہیں۔ آج خداوند تیرے بندہ کے لیے خداوند تیری خاص برکت سلامتی چاہتے ہیں، جو بڑے بوجھ کے ساتھ خداوند تیری خدمت میں خداوند یسوع مسیح ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کوشاں رہتے ہیں خداوند، ان کی بڑی مدد کر، رہنمائی کر، اور خداوند یسوع مسیح آج وہ خداوند جو بھی بات کریں اس میں خداوند تیری مرضی سامنے آ ان کی مدد کر خداوند، ایسے خیالات عطا فرما جو آج کی ضرورت ہے، جس سے ہم سب خداوند فائدہ حاصل کریں، اور خداوند یسوع مسیح وہ جوش حاصل کریں خداوند پیارے خدا، جو اموس سیرا پر جاتے ہوئے خداوند شاگردوں نے حاصل کیا خداوند، ان کے دل جوش سے بھر گئے تھے خداوند۔ میں خداوند تیرا شکر کرتا ہوں سارے دورانیے کے لیے، تیری خداوند رہنمائی مانگتے ہیں، برکت مانگتے ہیں، اور خداوند ہر طرح کی شیطانی رکاوٹ تیرے یسوع نام سے جاتے رہے خداوند۔ اور خداوند یسوع مسیح پاکستان میں جتنے بھی بردرز خداوند یسوع آ چکے ہیں، ان کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جو آنا چاہتے ہیں ان کی رکاوٹوں کو ختم کر، تاکہ آج کی شام پہ خداوند وہ یہاں پر شامل ہو کر برکت حاصل کریں۔ اور خداوند یسوع مسیح، کیونکہ تو خداوند یسوع مسیح شام کے وقت خداوند یسوع مسیح اپنے نبیوں پر کلام بھی نازل کرتا تھا، گہرے مکاشفات نازل کرتا تھا، آج شام بھی ہمارا ایمان یقین ہے خداوند تو ایسے ہی کرے گا۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہماری دعا کو سن لیا، ہم سب کچھ تیرے قادر عظیم اور جلالی یسوع نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ ظریف خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب بیٹا، بھائیوں کو بہنوں کو سلام، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آج اس خوبصورت وقت کے لیے کہ خدا نے بخشا کہ ہم سب مل کر فیلوشپ کر سکیں۔ تو آج کوئی بھائی نہیں ہے پریچر ہمارے ساتھ، تو اس لیے آج جو ہے آج کی میٹنگ میں خود لے رہا ہوں، اور اگلے فرائیڈے چھوڑ کے اسے اگلے فرائیڈے پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا اویلیبلٹی ہے کسی بردر کی، تو ہم جوائن کر سکیں گے خدا کے فضل سے ان کو۔ تو آئیے خدا کے کلام کو ہم کھولتے ہیں، نکالیے میرے ساتھ نکالے گا متی کی انجیل، متی کی انجیل میں ہم چلیں گے، اور اس کا 4 باب ہے۔ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتے ہیں ٹھیک اگر میری آپ کو آواز آ رہی ہے۔ آمین جی۔ متی کی انجیل 4 باب، اور اس کی 12 آیت سے میں شروع کروں گا۔ صرف ایک منٹ مجھے دیجیے گا، میں جی 4 باب کی 12 آیت سے میں شروع کرتا ہوں، اور زیادہ وقت میں نہیں لوں گا آپ کا۔ آج شام ہمارے چرچ میں میٹنگ ہے، اور یہاں سے میٹنگ کر کے پھر میں نے وہاں پر بھی آج جو ہے پیغام دینا ہے۔ تو آئیے خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں، متی کی انجیل 4 باب اور اس کی 12 آیت سے میں شروع کرتا ہوں۔ جب یسوع نے سنا کہ یوحنا پکڑوا دیا گیا
تو گلیل کو روانہ ہوا اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا، جو جھیل کے کنارے زبلون اور نفتالی کی سرحد پر ہے، تاکہ جو یساع نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبلون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ دریا کی راہ یردن کے پار، غیر قوموں کی گلیل، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اسی طرح سے ہم جائیں گے پرانی عہد نامہ کے اندر یساع کی کتاب 9 باب اس کی پہلی 2 آیات ہم پڑھیں گے۔ یساع 9 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ لیکن اندوہیگن کی تیری تیرگی جاتی رہے گی، اس نے قدیم زمانہ میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانہ میں غیر قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ قرآن کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ بھائی برانم کا ایک میسیج ہے، اس کوٹ میں سے پہلے میں پڑھنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں۔ برادر برانم کا ایک میسیج ہے، there is a man here that can turn on the light، کہ ایک شخص ہے 1963 کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جو روشنی کو جو ہے وہ جلا سکتا ہے۔ بھائی برانم کہتے ہیں now great light the Gentile who sat in the regions of the shadows of the death great light sprang up among them، کہ وہ لوگ جو تاریکی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ان پر ایک عظیم روشنی چمکتی ہے۔ زبلون and Naphtali by the way of Galilee of Gentiles great light they saw great light، کہ انہوں نے وہاں پر ایک عظیم روشنی کو دیکھا۔ پیراگراف 59 and remember that the light comes by the spoken word of God، تو برادر کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ روشنی آتی کیسے ہے، وہ بولے ہوئے کلام کے ذریعے سے آتی ہے۔ and light is vindicated for the subject that he spoke is light when the light flies، تو بولے ہوئے کلام کے ذریعے سے روشنی آتی ہے۔ تو آج آپ کے ساتھ جو میں پیغام بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے غیر قوموں کی گلیل، اس مضمون کے اوپر، اور جو سبجیکٹ ہے وہ ہے کہ اس تاریکی کے اندر جو ہے خدا کی روشنی کا چمکنا۔ تو غیر قوموں کی گلیل، ہم نے جو اپنا پہلا ابتدائی حوالہ متی کے اندر پڑھا ہے، یہ چھوٹی سی بائبل سٹڈی ہے اور زیادہ وقت میں نے پہلے آپ کو کہا کہ آپ کا میں نہیں لوں گا۔ تو غیر قوموں کی گلیل، اور کیوں اس کو غیر قوموں کی گلیل جو ہے کلام کے اندر کہا گیا ہے کہ غیر قوموں کی گلیل ہے، اور یہ گلیل کی جھیل ہے، اور یہ انسپریشن تحریک مجھے ملی جب اسی سال چند مہینے پہلے اپریل کے اندر میں اسرائیل گیا تھا، اور اس گلیل کی جھیل کو جا کر جو ہے وہ دیکھا میں نے، اس جھیل کے اندر بھی گئے۔ چند تصویریں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد جو ہے ہم خدا کے فضل سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ بردر جی بتائیے گا اگر آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے تو، دیکھ پا رہے ہیں آپ تصویر کو؟ جی دیکھ آمین رہے ہیں۔ آمین۔ تو یہ آپ جھیل دیکھ رہے ہیں، یہ گلیل کی جھیل ہے، اور اس کے اوپر جو ہے آج ہم بات کریں گے، اور بائبل کے اندر جو ہے اس کی خاص اہمیت ہے، اس گلیل کی جھیل کی بہت خاص ایک اہمیت بائبل کے اندر ہم اس کو آج دیکھیں گے۔ یہ گلیل کی جھیل جو ہے اس کا پانی جو ہے یہ بالکل جو ہے سخت ہے، جیسے آپ سمندر میں دیکھتے ہیں تو سمندر کے اندر جو ہے بڑی لہریں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو گلیل کی جھیل ہے اس کے اندر لہریں نہیں ہیں، اس کے اندر پانی جو ہے وہ بالکل سموتھ ہے، اور بس جیسے ہوا چل رہی ہے اس حساب سے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کم ہلکی سی لہریں جو ہیں اس میں اٹھتی ہیں، اور
یہ بالکل گلیل کی جھیل ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر کے اندر بھی. اسی طرح سے یہ ایک کشتی تھی جس کے اندر جو ہے ہم بیٹھے تھے. پھر اس کشتی کے اندر آپ کو گلیل کی جھیل کے اندر لے کر جاتے ہیں اور آگے راؤنڈ آپ کو لگواتے ہیں اور آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اسی ایکسپیرینس کو آپ اپنے ایمان کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ہی جو کچھ ہم نے بائبل کے اندر پڑھا آج سے 2000 سال پہلے یسوع مسیح نے جو یہاں پر خدمت کی ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ان باتوں کو دیکھ پاتے ہیں, سمجھ پاتے ہیں اس گلیل کی جھیل کو لیتے ہوئے. تو یہ ایک تحریک تھی. آج اس چھوٹی سی تحریک کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس کا ہماری زندگی کے ساتھ جو ہے گہرا ایک تعلق ہے اس گلیل کی جھیل کا. اور گلیل کی جھیل جو ہے یسوع مسیح کی خدمت, اس گلیل کی جھیل کے اوپر اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو آپ کو اس میں نظر آئے گا اس گلیل کی جھیل کا کہ یسوع مسیح کی تقریباً 60 سے 70% جو ہے خدمت جو ہے اس گلیل کی جھیل کے آس پاس جو ہے یسوع مسیح کی خدمت گزری. تقریباً 60 سے 70% یسوع مسیح کی خدمت کا جو دورانیہ ہے وہ اسی گلیل کی جھیل کے آس پاس ہے. جی, تو یہاں پر جب کہانی شروع ہوتی ہے گلیل کی کہانی, گلیل کی جھیل کی کہانی شروع ہوتے ہوئے ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کہ یہ گلیل جو ہے یہاں پر ہی آیا نئے عہد نامہ میں یا پرانے عہد نامہ کے اندر بھی تھا. تو جب ہم حوالوں کو پڑھتے لکھیں کہ زبلون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ, تو یہ زبلون اور نفتالی کا علاقہ ہے. وہاں پر جا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سرحد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو اس وعدہ کے ملک میں لے کر گیا, اور جب خدا موسیٰ کے ذریعے سے وعدہ کے ملک میں لے گیا, اس کے بعد یشوع آگے آتا ہے اور وہ زمین کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے, تقسیم کر رہا ہے, اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کو وہ زمین بانٹ رہا ہے. تو جب وہ زمین بانٹتا ہے اور خدا یشوع کو استعمال کر رہا ہے, تو اس زمین کا بانٹا جانا جو ہے وہ ہوا کس طرح سے, یہ آپ میپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ میپ جو ہے یہ اسرائیل کا میپ ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منسی کا حصہ جو منسی کو دیا گیا, پھر اس کے بعد افرایم کو, بنیامین اور یہودا کے حصہ میں جو آ رہا ہے ایریا وہ کیا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ علاقہ زبلون اور اس کے بعد نفتالی کو دیا گیا. اس کے بعد یسوع مسیح نے جو ہے اس ایریا کو چنا کیوں ہے. یہ جو گلیل کی جھیل ہے اس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو ہے ایک خاص اہمیت جو ہے یسوع مسیح کی خدمت کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے. تو یہ گلیل کی جھیل کے پاس آنا ہی کیوں تھا کہ یسوع جو ہے یہاں سے آ کے خدمت شروع کرتا. جب ہم دیکھتے ہیں یسوع کی خدمت تو کیسے وہ شروع کر رہا, لکھا ہے کہ جب یسوع نے سنا کہ یوحنا پکڑوا دیا گیا تو وہ گلیل کو روانہ ہوا. تو اب یسوع جو ہے اس سے پہلے کہاں پر تھا. یسوع جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے یہاں پر آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں ناصرت. تو یسوع یہاں سے ناصرت سے پھر چلا ہے, یہ ایک ہی علاقہ گلیل کی جھیل کے آس پاس بنتا ہے. تو ناصرت سے یسوع چلا ہے اور اس گلیل کی جھیل کے پاس آ گیا. اور رہ کہاں پر رہا ہے, یسوع نے زیادہ وقت جو ہے اپنا گزارا کفرنہوم کے اندر. تو یہ کفرنہوم کیا ہے, کفرنہوم بالکل اس گلیل کی جھیل کے کنارے کے اوپر جو ہے ایک شہر ہے. ایک تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں کفرنہوم کی. یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ وہ کفرنہوم ہے جہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں. تو یہ علاقہ جو ہے اتنا بڑا ٹاؤن نہیں ہے, لکھا ہے کفرنہم دا ٹاؤن آف جیسس, کہ یہ یسوع کا شہر ہے. یسوع نے ناصرت کے اندر وقت گزارا, اس کے بعد وہ زیادہ وقت اس کا جو خدمت کا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب یسوع کی خدمت کے 3.5 سال کے عرصہ کو آپ پڑھیں تو تقریباً 60 سے 70% یسوع کی جو خدمت ہے اس جھیل کے آس پاس گزر رہی ہے. اس جھیل کے آس پاس جو ہے وہ معجزات کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. اس جھیل کے آس پاس جو ہے وہ جو اس کے بیج ہیں ان کو بلاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ کفرنہوم جو ہے یہ بالکل اس گلیل کی جھیل کے کنارے کے اوپر ہے, بالکل اس کے کنارے کے اوپر. اور یہ بالکل میں اس کنارے کے اوپر جو ہے تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں. تو یسوع کی خدمت کا جو حصہ ہے ناصرت سے وہ نکل کر پھر یہاں پر آ جاتا ہے. تو کب اس نے اپنی خدمت کو شروع کیا, جب اس نے سنا کہ یوحنا پکڑوا دیا گیا.
اب यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद अब यीशु आ रहा है मंजर के ऊपर, पहले नहीं, पहले वो नासरत के अंदर ही है। और इस अगर हम झील को देखें तो इस झील की जो है ये शक्ल, अगर आप इसको टॉप से देखें तो आपको इस झील की शक्ल जो है इस तरह की नजर आएगी। और ये झील की जो शक्ल है, अगर आप ज़बूर 33 पढ़ें, वहां पर लिखा है कि पर्वत के साथ जो है हम उसकी हमद, उसकी सताइश, उसकी सना करेंगे। तो इसकी शक्ल अगर आप टॉप से देखें तो ये आपको बिल्कुल जो है ये पर्वत की तरह नजर आएगा कि ये पर्वत, और पर्वत के साथ होता क्या है, खुदा की इबादत, उसकी प्रस्तिश, उसकी सताइश की जाती है। तो इस झील के ऊपर भी और इसके झील के आसपास भी हो क्या रहा है, खुदावंद की इबादत, उसकी प्रस्तिश हो रही है। इस झील के आसपास जो है उस खुदावंद को पहचाना जा रहा है, उसकी खिदमत को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो इस झील की अगर आप देखें, इसकी जो लंबाई है तकरीबन जो है ये 21 किलोमीटर बनती है, और इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 13 किलोमीटर है। इतनी बड़ी ये झील नहीं है। और यीशु मसीह क्यों इस जगह को ही चुन रहा है अपनी खिदमत के लिए, और इसके साथ ही जो है ना ये इस तस्वीर के अंदर आप देखें तो ये है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी जो है ये इसराइल के साथ है बिल्कुल, जो उनका मेन एक सिटी है टेल अवीव, उसके साथ जो है ये बहुत बड़ा समुंदर है, और समुंदर के आगे सारा यूरोप शुरू हो जाता है, और यूरोप के आसपास बाकी मुल्क हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो ये सी लेवल है, मेडिटेरेनियन सी। यहां पर इस सी लेवल को आप देखें तो सी लेवल जो है समुंदर का जो एक सतह होती है उससे भी नीचे जो है ये सी ऑफ गैलिली है। नजर आ रहा है ना सबको, सी ऑफ गैलिली। ये छोटा सा हिस्सा जो है ये गलील की झील है। इतना बड़ा समुंदर है, लेकिन यीशु मसीह जो है किस हिस्सा को चुन रहा है, एक छोटे हिस्सा को, कि मैं यहां पर आऊं और यहां पर मैं आकर खिदमत करूं, एक छोटे हिस्सा के अंदर, एक छोटी जगह के अंदर। और कौन सी जगह है जो समुंदर से भी नीचे है, समुंदर से भी नीचे वाला हिस्सा जो है, उस जगह को यीशु मसीह अपने लिए चुन रहा है कि ये मेरी जगह है खिदमत की, यहां पर मैं काम करना चाहता हूं, ये मेरी जगह है। समुंदर से भी 700 फीट नीचे। और क्यों यीशु मसीह इस जगह को चुन रहा है, वो क्यों चुनाव क्यों इस जगह का कर रहा है, क्यों उसको ये जगह जो है इतनी पसंद है कि वो यहां पर रहकर काम करना चाहता है, अब वजह क्या थी। तो ये इस तस्वीर के अंदर भी आप देख सकते हैं, मेडिटेरेनियन सी जो मैंने आपको दिखाया, ये गलील की झील है, उसके साथ के जो है आसपास आप देख सकते हैं। वजह क्या थी, वजह थी इसके आसपास जो है, क्योंकि जो हमारा मजमून है उसको याद रखिएगा, उसके ऊपर मैं आपकी ज्यादा मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। गैर कौमों की गलील, यहूदियों की नहीं, गैर कौमों की गलील, इस बात को समझिएगा। अब ये एक शहर है डेकापोलिस, अंजीलों के अंदर जो है आप इस शहर को भी पढ़ सकते हैं। ये शहर हो गया, और ये गरसीनियों का एक इलाका है, ये शहर हो गया। उसके बाद ये सीरिया है, और सामरी लोग जहां पर रहते हैं, बैतसेदा है, ये सारे जो इलाके हैं गलील की झील के आसपास, यहाँ पर गैर कौमें रहती थी, गैर कौमें आबाद थी। जहां से यीशु मसीह उस औरत के पास जा रहा है जो कुएं पर बैठी है, वो सामरी औरत है। यीशु मसीह जो है, कुछ कैरेक्टर्स हैं उसके ऊपर हम बात भी करेंगे, कि एक शख्स के अंदर जो है बदरूहें हैं, लश्कर है, उसके पास जा रहा है झील को पार करके। तो ये लोग जो हैं, क्यों यीशु मसीह के जहन के अंदर जो है ये खास लोग मौजूद थे, और उनके पास जो है वो जाना चाह रहा है। क्यों यीशु मसीह अपने मैसेज का आगाज जो है वो मैसेज का आगाज गलील की झील से करना चाह रहा है। और जितने आप मौजज़ात देखते हैं, पहला मौजज़ा क्या है, पहला मौजज़ा जैसे यीशु ने खिदमत शुरू की तो वो कहाँ पर था, वो काना गलील के अंदर था। पहला मौजज़ा यीशु की खिदमत शुरू होते ही काना गलील से वो शुरू करता है, और वहां पर वो क्या कर रहा है, उस पानी को मैं में तब्दील कर रहा है। इसी तरह से आप इस तस्वीर के अंदर देखना शुरू करें तो यहाँ पर आसपास, इस गलील की झील के आसपास ही यीशु मसीह ने वो सारे मौजज़ात किए। पानी के ऊपर चल रहा है, और उसके बाद 5000 की जमात है, उनको खाना खिला रहा है। वो कहाँ पर खिला रहा है, इसी झील के आसपास। जब वो खिदमत के अंदर आता ही है, नासरत से आया, गलील के किनारे के ऊपर आ गया, तो यहाँ पर आके नाम लेकर जो है वो अपने शागिर्दों को उसने बुलाना शुरू कर दिया। पतरस को वो बुला रहा है, इंद्रियास को वो बुला रहा है, यूहन्ना को वो बुला रहा है, सबको नाम लेकर उसने बुलाना शुरू कर दिया। और नाम जाहिर कहाँ पर हो रहे हैं, इस गलील की झील के ऊपर। वो इन नामों को जाहिर कर रहा है, क्योंकि यीशु कौन था, वो यीशु वो किताब थी, हालेलुया। वो किताब थी,
اور کتاب کے اندر جتنے جتنے نام موجود تھے اب آ کر اس نے اس ناموں کو ریویل کرنا شروع کر دیا، نام لے کر بلانا شروع کر دیا۔ اس کو پتا تھا کہ میرے لوگ یہاں پر موجود ہیں، وہ جانتا تھا کہ میرے لوگ اس جگہ پر موجود ہیں، اور یہاں پر آ کر اس نے چناؤ کرنا شروع کر دیا، یہاں پر آ کر اس نے نام لے کر بلانا شروع کر دیا۔ تو اس جھیل کے آس پاس جو ہے ناصرت بھی ہے، کانا گلیل جو ہے، کفرنہوم جو ہے وہ بالکل اس کے پاس ہے۔ اس طرح سے آپ باقی آس پاس آپ کو میں یہ سلائیڈز بھی دے دوں گا، آپ اپنے وقت میں اس کو اسٹڈی آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں تو یسوع نے خاص اس جگہ کا چناؤ کیا کہ یہاں پر رہ کر وہ کام کرنا چاہتا ہے، خاص اسی جگہ کو اس نے اپنے کام کے لیے چنا۔ اب یہ جگہ کا چننے کا مقصد جو ہے وہ کیا تھا؟ اس میپ کے اندر آپ دیکھیں تو بیچ میں جو ہے یہ گرے ایریا آپ کو نظر آئے گا، یہ اسرائیل ہے، اور اس کے آس پاس جو ہے جورڈن جس کو یردن کہتے ہیں، اس کے ساتھ سعودی عربیہ ہے، پھر مصر ہے جہاں سے بنی اسرائیل نکل کر آئے، پھر سیریا شروع ہو جاتا ہے، شام ہے، پھر لبنان ہے، پھر اس کے بعد یہ سمندر اور آگے یورپین کنٹری ساری شروع ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا تھی اس علاقہ کا چنا جانا؟ تاکہ یسوع مسیح کا جو میسج ہے وہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ میسج وہ کس کے لیے تھا؟ وہ میسج پوری دنیا کے لیے تھا، تاکہ وہ میسج اس کا پوری دنیا تک رسائی کر سکے، اس کا میسج پہنچ سکے۔ اب ہم نے پڑھا رومیو کے خط کے اندر کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ تو حوالے آپ اپنے وقت میں پڑھ لیجئے گا، اگر آپ قضات کی کتاب میں جائیں، پہلا دوسرا باب آپ پڑھنا شروع کریں، یشوع آیا، یشوع نے زمین جو ہے ڈیوائیڈ کی، تقسیم کر کے دے دی بنی اسرائیل کے قبیلوں کو۔ اب ان کا کام کیا تھا کہ اپنی زمین کو خالی کروانا، کیونکہ وہاں پر غیر قومی آباد تھی۔ اب وہاں پر جو ہے وہ خالی نہیں کروا سکے، کہیں پر انہوں نے ایک جو ہے بستی کے اندر کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا، پھر ایک جگہ دوسروں کو چھوڑ دیا، تو انہوں نے پوری زمین کے اوپر قبضہ نہیں کیا، خالی نہیں کروایا۔ کون وہاں پر موجود تھے؟ وہاں پر کو کنانیوں کو چھوڑ دیا، کہیں اموریوں کو چھوڑ دیا۔ یہ لوگ جو ہیں وہاں پر آباد ہو گئے، ان کے ساتھ ساتھ بڑھتے گئے، ان کے ساتھ ساتھ آگے چلتے گئے۔ اب ان کو نکالے جانے کا کیا خدا کا مقصد پیچھے کیا تھا؟ لکھا ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اب بھلائی کیا تھی؟ کہ یہ لوگ جو زبولون نے اور نفتالی نے وہاں سے نہیں نکالے، وہ لوگ جو ہیں آج تک بھی آباد ہیں۔ اب ان کے آباد ہونے کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ خدا کے ارادہ کے اندر موجود تھے، ان پر اس روشنی کا چمکا جانا ضروری تھا، وہ روشنی ضرور، اس کا آنا جو ہے اس روشنی کا ضروری تھا، تاکہ وہ روشنی آ کر چمکے۔ اور وہ روشنی کون ہے؟ وہ یسوع مسیح۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ روشنی آتی ہے، اس روشنی کا ایک پروسیس تھا، اس روشنی کا ایک پروسیس کیا تھا؟ تاکہ وہ تاریکی کے اندر جو وہاں پر لوگ موجود تھے، وہاں پر روشنی آ کر چمکے اور اس روشنی کے پیغام کو وہ لے سکیں۔ اب یسوع مسیح جب اپنا میسج لے کر آتا ہے، اور اس کے آنے کا جو ایک پروسیس ہے، جو ایک کرائٹیریا ہے، وہ کیا تھا؟ پہلے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں پیدائش پہلا باب اس کی 26-27 آیت کے اندر کہ خدا نے اپنی صورت اور شبیہ کے اوپر جو ہے انسان کو بنایا۔ اب یہ یسوع مسیح کی خدمت کو ہم آج دیکھیں گے آدم کے اندر بھی، کہ جب خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا تو خدا نے بنایا کیا تھا؟ وہ بنایا تھا خدا نے روحانی انسان کو، جسم ابھی تک نہیں بنا تھا، وہ روحانی انسان تھا۔ اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ خدا نے زمین کو مٹی کو لیا اور اس کے بعد آدم کو بنایا، اب آدم بن گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ آدم کا آنا جو ہے زمین کی مٹی کے اندر سے، یہ ہے یسوع کا آنا گلیل کی جھیل کے اوپر آ کر خدمت کو کرنا۔ یہ ہے یسوع مسیح کی آمد، یہ یسوع مسیح کی آمد ہے کہ پہلے وہ جو باپ کے اندر ایز اے لوگوس موجود تھا، باپ کے اندر سے نکلا ہے، تو نکل کر کیا ہے کہ جب خدا نے اپنی صورت اور شبیہ کے اوپر بنایا ہے۔ دوسری جگہ خدا نے مٹی کو لیا اور آدم کو بنا رہا ہے، تو جب آدم کو بنا لیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ آدم کا اب منظر کے اوپر آنا، تو یہ ہے یسوع کا اس گلیل کی جھیل کے اوپر آنا۔ یسوع اس جھیل کے اوپر آ گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے آدم کے اوپر گہری نیند بھیجی جاتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں یسوع کے اوپر جب گہری نیند صلیب کے اوپر بھیجی گئی، جب اس کو مار دیا گیا، تو اس کے اندر سے جو ہے پھر دلہن نکلتی ہے۔ اب اس کی دلہن کا آنا، اس کی دلہن کا منظر کے اوپر آنا، جب آدم کے اوپر گہری نیند بھیجی جا رہی ہے اور وہ دیکھتا ہے، جب اس کے سامنے ایک عورت بنا کر خدا لے کر آتا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ تو یہ اس کی ہوا کا ظاہر ہونا اس کی نظر کے سامنے، یہ ہے دلہن کا آج کے زمانہ میں ظاہر ہونا،
کیونکہ آج وہی آدم یسوع مسیح جو ہے اپنے آپ کو اس دلہن کے اندر سے ظاہر کر رہا ہے. آج یسوع نظر نہیں آ رہا، بلکہ آج فزیکل یسوع نہیں، بلکہ وہی یسوع جو ہے دلہن کے اندر سے، آج دلہن کے اندر سے جو ہے وہ یسوع چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے. آج دلہن کی خدمت کے ذریعے سے یسوع جو ہے وہ چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے. تو یہ یسوع نے جو ہے اس مقام کا چناؤ کیا کہ میں ضرور اس گلیل کی جھیل کا چناؤ کروں اور یہاں پر آ کر میں خدمت کر سکوں. اور گلیل کی جھیل جو ہے اس کی خاص بات ہے کیا کہ یہ ایک بہت بڑا ایک ریسورس ہے پانی پینے کے لیے، جو ہے یہ خاص اسرائیل کے اندر ایک خاص ایک بڑا ریسورس ہے. کیونکہ یہ پانی جو ہے آتا کہاں سے ہے؟ یہ پانی اگر آپ اس لائن کو دیکھنا شروع کریں تو یہاں پر ہے یہ جارڈن ریور، دریائے یردن ہے. دریائے یردن کا پانی جو ہے تقریباً 50-60% جو ہے پانی اس گلیل کی جھیل کے اندر جو ہے وہ یردن سے آتا ہے، دریائے یردن سے. اب دریائے یردن کے اندر جو ہے یہ پانی آ رہا ہے اور یہ صاف پانی ہے اور یہ پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک بہت بڑا ایک ریسورس ہے، ایک بہت بڑا یہ پانی کا ریسورس ہے پینے کے لیے، اور اس پانی کو استعمال کیا جاتا ہے. اب یہاں پر آ کر اس لائن کے اوپر آپ دیکھیں دریائے یردن کے اندر، یہاں پر یسوع بپتسمہ لے رہا ہے. اور یسوع کے بارے میں کیا کہا کیا گیا تھا کہ وہ ہے کون؟ کہ وہ ایک لیونگ واٹر ہے، وہ ایک لیونگ فاؤنٹین ہے. تو وہاں سے وہ پانی کا چلنا ہے اور پانی یہاں سے چل کر اس جھیل کے اندر آ رہا ہے. اب یہی پانی جو ہے آگے چل رہا ہے. اس آگے اگلی لائن کو آپ دیکھنا شروع کریں. اگر آپ اس لائن کو فالو کریں تو یہ لائن جو ہے آگے سے یہ بلو لائن یہاں سے نکل رہی ہے. ایک طرف سے جو ہے یہ پانی لے رہا ہے، پانی جو ہے اس کے اندر اس گلیل کی جھیل کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور دوسری طرف سے جو پانی جو ہے یہاں سے اس گلیل کی جھیل کے اندر سے نکل رہا ہے. ایک طرف سے پانی آ رہا ہے اور دوسری طرف سے پانی نکل رہا ہے. تو یہ پانی کا آنا اور یہ پانی کا یہاں سے نکلنا یہ ایک راست باز کی تصویر ہے کہ کس طرح سے ایک راست باز جو ہے وہ اس پانی کو لیتا ہے، اس خداوند کے پانی کو لیتا ہے. کیونکہ یہ پانی کہاں سے آیا؟ اسی یردن سے، دریائے یردن سے، جہاں پر یسوع مسیح بپتسمہ لے رہا ہے. اس پانی کے اندر جو ہے وہ خدا کا برہ آیا اور اس سے پانی نکل کر اس سی آف گیلیلی، گلیل کی جھیل کو سیراب کرتا ہے. اور یہی پانی جو ہے آج بہت سے لوگوں کو زندگی بخش رہا ہے. بہت سے لوگوں کو زندگی کس طرح سے بخش رہا ہے کہ اسرائیل کا ایک بہت بڑا یہ ریسورس ہے پینے کے لیے جو پانی وہ استعمال کرتے ہیں. اب یہی جو ہے ایک راست باز کی تصویر کیا ہوتی ہے کہ اگر خدا نے آپ کو برکت دی ہے، آپ کو توڑا دیا ہے، تو وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے ہے. آپ خود اس سے فائدہ نہ اٹھائیں اس برکت سے، بلکہ وہ برکت جو ہے دوسروں تک ڈیلیور ہونی چاہیے. تو وہ ڈیلیور ہونا وہ برکت کا کیا ہے؟ یہ بلو لائن آ گئی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پانی آگے نکل بھی رہا ہے کہ ایک راست باز جو ہے کس طرح سے زندگی زمین کے اوپر گزارتا ہے، خدا کی برکت کو لیتا ہے اور پھر وہی برکت جو ہے آگے ٹرانسفر کرتا ہے تاکہ آپ دوسروں کے لیے بھی باعث برکت بن سکیں. وہ برکت جو ہے صرف آپ تک نہ ٹھہری رہے، بلکہ وہ برکت آگے جانی چاہیے، وہ برکت کا آگے بہاؤ ہونا چاہیے. تو یہ جب آگے بہتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ سم ٹائم ہوتا کیا ہے کہ برکتیں ہماری زندگی سے ہم کوشش کرتے ہیں دوسروں کے لیے باعث برکت بننا. اسی طرح سے اس تصویر کے اندر اگر آپ دیکھیں، تھوڑی سی میں کلوز کر کے آپ کو میں دکھاتا ہوں. اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں غور سے تو یہاں پر یہ سی آف جو گیلیلی ہے، یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا ایک اسپاٹ ہے، یہاں سے پانی وہ یردن سے لے کر پھر آگے پانی ڈیلیور کر رہا ہے اور یہ جا رہا ہے آگے ڈیڈ سی کے اندر. تو ڈیڈ سی کیا ہے؟ ڈیڈ سی پانی کے اندر جو ہے وہاں پر ایک اور یہ سمندر ہے، دریائے شور میرا خیال لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر، ایسے کر کے کچھ اردو کے اندر لکھا ہے ڈیڈ سی کو. تو پرانے عہد نامہ کے اندر بھی، نئے عہد نامہ کے اندر بھی حوالے موجود ہیں. تو یہاں پر وہ سم ٹائم ہم برکت کا باعث بننے کی دوسرے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر مردہ زندگی ہے. ڈیڈ سی کے اندر جو ہے ایک بھی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، یہاں تک کہ انسان بھی وہاں پر جائے تو ڈوب نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پانی کے اندر نمک اتنا زیادہ ہے کہ آپ وہاں پر ڈوب سکتے ہی نہیں ہیں اس ڈیڈ سی کے اندر.
تو اس طرح سے سم ٹائم ہوتا کیا ہے کہ ہم بار بار کسی کے لیے کوشش کرتے ہیں برکت کے بننے کی، لیکن آگے سے کیا ہے کہ وہ مردہ زندگی ہے۔ تو یہ ڈیڈ سی کی تصویر ہے کہ آگے جا کر زندگی جو ہے وہ مردہ ہے، زندگیاں جو ہیں آگے مردہ ہو چکی ہیں، اور اس مردہ زندگی سے کچھ ہو نہیں سکتا، اس مردہ زندگی سے کچھ آپ حاصل کر نہیں سکتے۔ ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے، آپ اپنے مائک کو بھائی بند کر دیجیے گا، بیچ میں کچھ شور آ رہا ہے۔ تو ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کہ خدا جو ہے جب مینیفیسٹ ہو رہا ہے، بدن کے اندر ظاہر ہو رہا ہے، یسوع زمین کے اوپر آتا ہے اس گلیل کے جھیل کے آس پاس، اور آ کر اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اور کیسے کیا؟ جیسے ہی منظر سے یوحنا چلے جاتا ہے، پھر وہاں پر آ کر یسوع آ جاتا ہے تاکہ وہ اپنی خدمت کو ظاہر کر سکے۔ اسی طرح سے برادر برینہم جو ہے جب وہ زمین کے اوپر موجود تھا، تب جو ہے دلہن جو ہے پورے طور پر ظاہر نہیں ہوئی، دلہن کی خدمت تب تک شروع نہیں ہو سکتی تھی۔ کب شروع ہوئی؟ جیسے یوحنا جو ہے پتہ چل گیا یسوع کے اب یوحنا پکڑوا دیا گیا ہے، اب یوحنا کا کام ہو گیا ختم، اب یسوع کی خدمت وہاں سے شروع ہوگی۔ اب جب دلہن کو پتہ چل گیا ہے کہ 1965 کے اندر جو ہے اب یہاں سے نبی جو ہے زمین سے چلا گیا ہے، تو اب کس کا کام شروع ہو گیا؟ دلہن کی خدمت شروع ہوگی۔ جب دلہن کو پتہ چل گیا کہ اب یہاں پر دلہن کی خدمت شروع ہوگی ہے۔ آج بہت سارے ملکوں کے اندر جو ہے اس میسج کو پریچ کرنے سے منع کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اب صرف جو ہے بھائی برانم کی ٹیپس لگا کے سنیں، لیکن یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ وہی یسوع جو ہے دلہن کے اندر سے اسی جو کلیسیا کی 5 خدمتیں ہیں اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو ظاہر کرنے کے لیے کیا ہے؟ ضرور ہے کہ جو یہ 5 خدمتیں ہیں یہ جو ہے کام میں آئیں، اور ضرور جو ہے جو خدا نے رکھا کس لیے ہے؟ کلیسیا کی پرفیکشن کے لیے، پیوریفیکیشن کے لیے، تاکہ کلیسیا کرے کیا کہ وہ اس کاملیت تک پہنچ سکے گی اس خدمت کے ذریعے سے۔ اس خدمت کا آگے جو ہے پہنچا جانا ضروری ہے۔ تو گلیل کی جھیل، تھوڑی سی چیزیں ہم گلیل کی جھیل میں دیکھتے ہوئے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خاص چیزیں جو ہیں اس کے آس پاس جو ہیں وہ جو موجود ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا متی 5 باب کے اندر، 5 باب کے اندر جیسے یسوع مسیح پہاڑ پر بیٹھتا ہے اور پہاڑ پر بیٹھ کر جو ہے مبارک بادیاں جو ہے دینا شروع کر دیتا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ اب یہ جو 5 باب کا جو میسج ہے کہ یسوع کا وہاں پر بیٹھ جانا اور بیٹھ کر جو ہے وہ پیغام کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بیٹھ جانا کیا ہے؟ بھائی برانم کہتے ہیں کہ اصل میں میسج سب سے بڑا وہی ہے جو آپ اپنی زندگی سے جا کر پریچ کریں، آپ اپنی زندگی سے جو پریچ کر سکیں۔ تو جب وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ان مبارک بادیوں کو جو ہے وہ لیتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں، کفرنہوم کی آپ دیکھتے ہیں متی 4 باب۔ تو کفرنہوم بھائی برانم اس کو کہتے ہیں کہ کفرنہوم جو ہے آج لاس اینجلس کی تصویر ہے۔ یہ کفرنہوم کیا ہوا کفرنہوم کے ساتھ؟ یہ سمندر کی تہہ کے نیچے اسی گلیل کی جھیل کے نیچے چلا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں بیت سیدا جو ہے اس کا واقعہ ہے، مرکز 8 باب کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ ماؤنٹ اربل جو ہے متی 28 باب، متی 28 باب کے اندر آپ جائیں تو وہاں پر جب یسوع مسیح اس زمین سے جانے لگتے ہیں تو وہاں پر ہوتا کیا ہے؟ آئیے میں 28 باب کے اندر چلتے ہیں تاکہ ہم اس حوالہ کو سمجھ پائیں کہ یسوع جو ہے اپنی خدمت کا آغاز کر رہا ہے اس گلیل کی جھیل سے۔ متی 28 باب اس کی 7 آیت سے میں شروع کروں گا۔ اور لکھا 7ویں آیت میں، اور جلد جا کر، تھوڑا سا میں اوپر سے پڑھتا ہوں، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا کیونکہ خدا کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانی تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانی سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ اب فرشتہ جو ہے دکھا رہا ہے وہ مقام کہ کہاں خداوند پڑا تھا۔ اور اگلی آیت 7ویں آیت، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہ غور کیجئے گا ان آیتوں کے اوپر کہ یہ 7ویں آیت ہے۔ 7ویں آیت کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ اس کا جی اٹھنا ہے۔
وہ جی اٹھا ہے اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے. اور 7واں کلیسیائی زمانہ کیا ہے کہ ہم سب تو نہیں سوئیں گے اور بدل جائیں گے، اور جتنے جو مردہ ہیں وہ کیا ہیں، وہ جی اٹھیں گے. 7ویں کلیسیائی زمانہ، وہاں تم اسے دیکھو گے. دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے. اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر شاگردوں کو خبر دینے دوڑی. اب فرشتہ جو ہے یہ ڈائریکشن ایک دے رہا ہے، اور ڈائریکشن کیا دے رہا ہے؟ اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے. اب گلیل جو ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گلیل کی جھیل یسوع مسیح کی خدمت تقریباً 60-70% جو ہے یسوع پسند کر رہا ہے اس جگہ کو، کہ وہاں پر وہ خدمت کر سکے، وہاں پر وہ اپنا کام، خدمت کا کام زیادہ سر انجام دے. یروشلم کے اندر آپ آتے ہیں، جب یسوع پکڑوا دیا جانے لگا ہے تو یروشلم کے اندر جو خدمت کا دورانیہ ہے وہ بڑا تھوڑا ہے. وہاں پر خدمت کا دورانیہ بڑا تھوڑا ہے. لیکن جو یہ گلیل کی جھیل ہے یہ جو ہے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. تو اب ایون یہاں تک کہ یسوع نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا زمین کے اوپر آ کر تو گلیل سے شروع کر رہا ہے. اب جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ یروشلم کے اندر رہے، وہ واپس جو ہے جانا چاہ رہا ہے گلیل کی جھیل پر. اور جانا کیوں چاہ رہا ہے، اس بات کو ہم سمجھیں کہ کیوں جانا، وہ کیوں چاہ رہا ہے. اسے کس بات کی جو ہے زیادہ فکر لگی ہے کہ وہ وہاں پر ہی جائے، گلیل کو جاتا ہے. اور تم اسے دیکھو گے. دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا. اور وہ وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر شاگردوں کو خبر دینے دوڑی. تو یہ جو بس کر لیں، آپ کار کر لیں، اس وقت تو بس کار نہیں تھی، لیکن جو ایک فاصلہ ہے یروشلم سے لے کر جہاں پر یسوع کو جو ہے قبر کے اندر جو ہے ڈالا گیا، یروشلم کے اندر، یروشلم سے لے کر جو یہ گلیل کا جگہ ہے دورانیہ، جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً 3 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، 3 گھنٹے کا سفر ہے. اب یہاں پر ایک جو فرشتہ ہے وہ ڈائریکشن دے رہا ہے اور کہتا ہے دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام. انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا. اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے. اب یہ دوسری بار جو ہے گلیل کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے مجھے دیکھنا ہے تو تمہیں گلیل جانا پڑے گا، وہاں پر میں تم سے ملوں گا. گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے. جب وہ جا رہی تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا. اور اگلی ہم 16 سے شروع کرتے ہیں اس کو کٹ کرتے ہوئے. اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا. اب یہ ایک پہاڑ ہے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا کہ تم نے اس پہاڑ پر آنا ہے اور آ کر میرا انتظار کرنا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ ماؤنٹ اربل ہے، وہ بالکل گلیل کی جو جھیل ہے وہاں پر وہ پہاڑ موجود ہے، اور وہ باقی پہاڑوں سب سے زیادہ جو ہے وہ اونچا پہاڑ ہے وہاں پر. اور وہاں پر یسوع جو ہے ان سے ملتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ بھائی برہنم کہتے ہیں کہ اٹس اے گریٹ کمیشن. اب وہ یہاں پر ایک گریٹ کمیشن جو ہے اپنے شاگردوں کو دینے لگا ہے. اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اب گلیل کے پاس دوبارہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ جو یہ آیت آپ نے ابھی پڑھی ہے کہ یسوع نے ان کے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اس سے پہلے کیا ہے لکھا ہے کہ بعض نے تو اس کے اوپر یقین کیا لیکن بعض نے شک کیا. تو برادر برانم کہتے ہیں کہ ایک بار جب یسوع مسیح آیا ہے خدمت کے لیے، شاگردوں کو چنا اور آ کر اپنی خدمت کو کر جا رہا ہے، اس کے بعد جو ہے یسوع کا خدمت کر کے جانا. کیونکہ وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر ابھی تک انہوں نے میسج کو سنا، میسج کے چرچ میں آئے اور بڑی دیر اس میسج کے چرچ میں آ کر میسج سنتے رہے، پیغام ہوتا رہا، پیغام سنتے رہے. لیکن یسوع کو بھی پتا تھا کہ ابھی یہ مکمل طور پر تبدیل نہیں ہوئے ہیں. اور یسوع کا جی اٹھنے کے بعد جو ہے اس کو ایک ہی فکر لگی ہوئی تھی کہ ہاں میرے لوگ وہاں پر موجود ہیں. اور اس کو پتا تھا کہ ابھی جو ہے ان کی مکمل طور پر جو ہے مخلصی نہیں ہوئی ہے. میں نے جان ان کے لیے دے دی ہے، لیکن ایک دفعہ پھر سے مجھے ان کو جا کر بیدار کرنا ہے. وہ بیداری جو ہے میں نے ان کی زندگی کے اندر دوبارہ سے لے کر آنی ہے. تو وہ بیداری کے لیے اس کو دوبارہ وہاں پر جانا ضرور تھا. وہ بیدار ان کو کرنے کے لیے اس نے دوبارہ سے اسی جگہ کا چناؤ کیا
کہ میں جا کر اپنے لوگوں کو بیدار کر سکوں. تو وہ ڈائریکشن پھر سے اپنے لوگوں کو دے رہا ہے کہ نہیں تم وہاں پر جاؤ, وہاں پر میں تمہیں ملوں گا, اس جگہ پر جا کر اس پہاڑ کے اوپر جمع ہو جاؤ. اور وہاں پر چند لوگ موجود تھے جو شک بھی کر رہے تھے, اور شک کرنے کے لحاظ سے جب یہ شک اس وقت بھی کرتے تھے یسوع کے اوپر جب یسوع یہاں ان کے ساتھ مل کر خدمت کر رہا تھا, جب وہ معجزات بھی دیکھتے تھے پھر بھی شک کرتے تھے, یسوع کے ساتھ خدمت میں بھی لگے ہیں پھر بھی شک کر رہے ہیں. اسی طرح سے آج ایمانداروں کا بھی یہی حال ہے کہ اپنے پاسٹر کے اوپر شک بھی کریں گے, کلام بھی سنیں گے, اس کے ساتھ ساتھ لگے رہیں گے. سب سے خوبصورت بات یہ ہے توما کو اگر آپ دیکھیں تو توما جو ہے یہاں تک کہ اپنی آنکھوں سے یسوع کو دیکھ بھی رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب تک میں تیرے ہاتھوں کے سوراخوں میں ہاتھ نہ ڈالوں میں یقین نہیں کروں گا. اب وہ یقین جو ہے توما کرنا نہیں چاہ رہا ہے, لیکن خوبصورت بات جو ہے اکثر ہم توما کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, جی دیکھو توما تو دیکھ کے بھی یقین نہیں لایا, لیکن یہ ایک خاص ایمانداروں کا ایک تصویر بھی ہے. توما جو ہے, توما کی سب سے خوبصورت بات اس کی زندگی کے اندر جو تھی, خوبصورت بات اس کی زندگی کی یہ تھی کہ اس نے چرچ کو نہیں چھوڑا, اس نے فیلوشپ کو نہیں چھوڑا, اس نے شاگردوں کو نہیں چھوڑا. یہ نہیں کہ وہ چھڑ کے چلا گیا جی میں جتوں میں آیا سا جڑے چرچ پریسبیٹیرین میتھوڈسٹ میں واپس وہاں پر جا رہا ہوں. یہ یسوع نے جو کام کیا آ کے ہم نے دیکھا ہے خدمت, یہ سب ایک ڈرامہ تھا. میں اب جب چھوڑ کے واپس اپنے چرچ میں جہاں سے میں نکلا تھا وہاں جا رہا ہوں, یا مسیحی زندگی مسیح کو ہی چھوڑ دیا, اس نے چھوڑا نہیں تھا. اکثر ہم میسج بیان کرتے ہوئے بار بار کہتے ہیں ہاں مبارک ہیں وہ جنہوں نے توما تو دیکھ کے بھی یقین نہیں لایا, دیکھ کے لے آیا تھا یقین, لیکن مبارک وہ ہیں یسوع مسیح نے کہا کہ جو بغیر دیکھے ہوئے مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے. لیکن جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہ جس زمانہ کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ بڑا خطرناک زمانہ ہے. تو خوبصورت بات کیا ہے کہ رفاقت کے اندر, فیلوشپ کے اندر ہمیشہ رہیں. توما نے رفاقت کو توڑا نہیں, توما نے رفاقت کو چھوڑا نہیں. ذہن کے اندر شک ہے, بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, لیکن وہ پھر بھی بنا ہوا ہے رفاقت کے اندر. تو آپ بھی بھائی, جتنے بہن بھائی اس پیغام کو سن رہے ہیں, ابھی آپ کا شاید وقت نہیں ہے, آپ کو اس میسج کی سمجھ نہیں آ پا رہی, ابھی تک کھلا نہیں آپ کے لیے, تو یسوع کو بھی پتا ہے. اس لیے یسوع جو ہے جیسے ہی جی اٹھا تو اس کو پہلے ہی فکر پڑ گیا کہ میں واپس گلیل میں جاؤں اور میں جا کر وہ گریٹ کمیشن جو ہے اپنے شاگردوں کو میں جا کر دے سکوں, ان کے ساتھ جا کر میں بات کر سکوں. تو وہ یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ میں جا کر ان کو وہ ایک بڑا حکم دے سکوں اور ان کو میں دوبارہ سے جا کر بیدار کر سکوں. کیونکہ بھائی برانم کہتے ہیں کہ اب پطرس نے کیا کیا, پطرس نے بھی اپنا کشتی اٹھائی اور واپس سے وہ اسی کام کے اوپر لگ گیا کہ ہاں ہو گیا, جتنا یہ ریوائول تھا یسوع کے ساتھ وہ اب کام ہوا ختم, اب ہم واپس اپنے بزنس کے اوپر واپس چلے جائیں. ہم نے اپنا وقت گزارا یسوع کے ساتھ, ٹھیک ہے, ہم نے معجزات دیکھے, لیکن ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کچھ شاگرد تھے شک کرنے والے بھی. یہاں تک بھائی برانم ایک بڑا خوبصورت ڈرامہ بیان کرتے ہیں کہ جب یسوع جو ہے شاگردوں کو اس نے کہا کہ ہاں تم ابھی یہاں پر ٹھہرو تو میں یروشلم کو جا رہا ہوں, اور بلکہ یوحنا کی انجیل 4 باب کے اندر آیا, ہم والا پڑھ ہی لیتے ہیں تاکہ آپ اس تصویر کو سمجھ پائیں. یوحنا کی انجیل 4 باب, پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے, گو یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے, تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا. اب یہودیہ کو اس نے چھوڑا ہے اور پھر کہاں پر آ گیا, گلیل کے اندر. بار بار وہ واپس گلیل کے اندر جو ہے جانا چاہتا ہے, اور اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا. اب جا گلیل کو رہا ہے, لیکن میں نے آپ کو میپ کے اندر پہلے دکھایا کہ وہ سامریا سے کہتا ہے کہ میں ہو کر جانا چاہتا ہوں سامریا میں. تو سامریا میں ہے کون, سامریا میں وہاں پر ایک عورت جو ہے بیٹھی ہوئی ہے, ایک عورت ہے کنویں کے اوپر بیٹھی ہے. اب یسوع نے جب اس راستہ کو, اس ڈائریکشن کو اپنایا کہ میں یہاں سے ہو کر جو ہے جانا چاہتا ہوں, میرے پاس وہ میپ نہیں ہے, میں آپ کو میپ دکھاؤں کہ یسوع کی جو ڈائریکشن تھی, اگر تو یسوع نے سیدھا سیدھا جانا ہے, جیسے لاہور سے سیالکوٹ جانا ہے تو ایک سیدھا راستہ ہے, لیکن لاہور سے سیالکوٹ جانے کے لیے ایک فرق راستہ بھی آپ اپنا سکتے ہیں جو کہیں اور دوسرے شہر سے آپ گھوم کر جا رہے ہیں. تو وہ راستہ جو ہے یسوع نے اپنایا, اور شاگرد جو ہیں یہ یسوع کا آہستہ آہستہ سے پیچھا کرتے رہے. بھائی برانم کہتے ہیں کہ جب یسوع اس عورت کے پاس جو ہے جا کر کنویں کے اوپر بیٹھ گیا, اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے پانی دے, تو یسوع برانم بیان کرتے ہیں کہ شاگردوں نے آپس میں
गॉसिप करना शुरू कर दी, आपस में गल्लां बातें करनी शुरू कर देती हैं। उन्होंने क्या देखा, एक शागिर्द जो है दूसरे से कह रहा है कि मैंने तुझे कहा था ना कि ये जो तू मौजज़ात देख रहा है ये सब एक ड्रामा है, ये कुछ भी नहीं है, और तू यीशु के ऊपर ईमान रख, लेकिन मैं अभी तक पूरे तौर पे ईमान नहीं रख रहा। देख, अगर तो यीशु का किरदार ठीक होता तो फिर इस औरत के पास आकर क्यों बैठा है और अकेला आया, हमें छोड़कर कह रहा है कि मैं अकेला, मैं खुद जाऊंगा, तुम मेरे साथ ना आओ। हमें साथ नहीं ले रहा और अकेला खुद जाकर उस औरत के साथ मिलना चाह रहा है। और औरत के बारे में वो जानते थे कि ये गैर कौम की औरत है और इसका किरदार दुरुस्त नहीं है। और क्यों यीशु जो है अकेला ही कहता है कि नहीं मैं ही जाऊंगा ना, जाके तुसी मेरे नाल नहीं आना है, आप पीछे रहो, मैं खुद जाकर उस मैंने सामरिया से होकर जो है गुजरना है। और जाकर उसने बातचीत करना शुरू कर दी। और भाई ब्रैनम कहते हैं कि ये जो शागिर्द हैं 3-4 झाड़ियों के पीछे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, छुपे हुए हैं झाड़ियों के पीछे और देख रहे हैं। और जब यीशु ने सवाल करना शुरू किया इस औरत से कि मुझे पानी पिला, और उसके बाद अगले सवाल शुरू हुए कि जब अपने शोहर को लेकर आ, तो वो कहती है कि हाँ नहीं मेरी तो शादी नहीं हुई, मेरा तो कोई शोहर नहीं है। तो फिर एक शागिर्द दूसरे से कहता है देखा मैंने तुझे कहा था ना कि ये यीशु जो है ऐसे दिलों के हाल नहीं जान रहा, ये झूठ है। क्योंकि वो देख वो औरत क्या कह रही है और ये क्या कह रहा है। औरत तो ये कह रही है कि मैंने शादी नहीं की, और ये कह रहा है नहीं तेरे 5 शोहर हैं और छठा जिसके साथ तू रहती है वो भी तेरा नहीं है। अब वो देख उस औरत का जवाब सुन। और लिखा है, भाई ब्रैनम कहते हैं कि शागिर्द जो है वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गए। ये चल क्या रहा है हमारी आंखों के सामने कि जिस बंदे के साथ हम इतनी देर से चल रहे हैं, जिस पर हम इतना यकीन करते हैं, हमारा यकीन सब कुछ एकदम से खत्म हो गया। आज से हम इस शख्स के साथ जो है नहीं चलेंगे, हमारा आज से रफाकत इस शख्स के साथ खत्म। उसके बाद जब यीशु ने फिर से अगला सवाल किया उस औरत के साथ कि हाँ तू ठीक कह रही है, क्योंकि जो छठा है वो भी तेरे साथ नहीं है। उसके बाद जब औरत के ज़हन जो है वो रोशनी, जो हमने पहले अपनी इब्तिदाई आयत में पढ़ा कि वो रोशनी जब उसके ऊपर चमकी है और वो उस औरत के ऊपर जो एक सील थी, एक मोहर थी, वो टूटी है, तो उसके बाद उसने पहचान लिया कि ये जो किताब है, ये जो मखलसी की किताब मेरे सामने आकर चलकर आकर बैठ गई है, और इस किताब के अंदर जो मैं अपना नाम देख पा रही हूँ। जब उसको पता चल गया तो उसके अंदर से अजीब सी एक बेदारी निकलती है और वो भागती है शहर को। जब आपको अपने नाम का पता चल जाए कि मैं हूं कौन, मैं आया कहां से हूं, ये उस औरत को पता चल गया था। ये वो 7वीं मोहर थी, जो 7वीं मोहर उसके ऊपर जाकर खुल जाती है। और जब शागिर्द देख लेते हैं कि ओ, तो फिर भाई ब्रैनम कहते हैं कि वो आपस में जो है इस बात का इकरार करना शुरू करते हैं, हाँ नहीं ये यीशु जो है ये शख्स ठीक है, ये दुरुस्त है, इसकी खिदमत दुरुस्त है, और ये हमारा उस्ताद है, और हम उस्ताद को नहीं छोड़ेंगे, हम इसके ऊपर शक करते रहे। इसी तरह से आज हम भी अपनी जिंदगी के अंदर अगर आप देखें, आम जिंदगी के अंदर, तो बहुत सारी ऐसे शक व शुबहात के अंदर हम पड़े रहते हैं। वजह क्या है कि हम यस्सु को अभी वो पर्सनल जो रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है वो अभी तक मिला नहीं है। यस्सु साथ साथ तो चल रहा है लेकिन यस्सु जिंदगी के अंदर आया नहीं है। वो ना आने की वजह से हुआ क्या है कि इसी वजह से तो आया है और आकर इंडिविजुअली हर एक के साथ मुलाकात कर रहा है, मिल रहा है शागिर्दों के साथ। यहाँ तक कि फिर बहुत खूबसूरत वाकया, भाई ब्रैनम ने 3-4 मैसेज दिए हैं इस गलील की झील के ऊपर, कि जब वो इसी तरह से जाता है वहां पर यस्सु उस विजन के मुताबिक आया था, क्योंकि वो कहता कि जब तक जो है बाप मुझ पर जाहिर ना कर दे तब तक जो है मैं कुछ नहीं करता। और अब बाप ने एक वाकया जो है, मैं आखिरी इस वाकया को बयान करके फिर मैं बंद करूंगा। जब बाप ने जाहिर किया, एक शख्स जो है बाप ने दिखाया कि जा तू और जाकर एक शख्स के साथ जाकर तूने मिलना है। इसी तरह से एक वाकया, एक भरबनम का कोटेशन है, वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, वो मेरे ज़हन से ना निकल जाए। जैसे ये शागिर्द जो है, ये क्योंकि भाई ब्रैनम ने जो खिदमत आकर की वो भी क्या कर रहे थे, वो सन ऑफ मैन को आकर रिवील कर रहे थे। यही रिलेटेड वाकया, जैसे शागिर्द जो है इनकार कर रहे थे यीशु की खिदमत के ऊपर, उसी तरह से भाई ब्रैनम की एक मीटिंग के अंदर जो एक बहन आती है और भाई ब्रैनम जो है उसको कह के एक नाम से पुकारते हैं कि भाई बहन आपका नाम ये नाम है, और उसके सर नेम बुलाते हैं, सर नेम मतलब उसके शोहर का नाम। तो वो कहती है कि नहीं नहीं ये शख्स जो है विलियम ब्रैनम झूठ बोल रहा है। तो वहां पर जो कलीसिया के अंदर जो लोग वहां पर बैठे थे चर्च के अंदर, वो भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये शख्स जो है ये तो दिलों के हाल जानता है, लोगों के एड्रेस भी बताता है और ठीक बताता है, लेकिन इस बार जो है ये शख्स ने झूठ बोल दिया। तो वो औरत खड़ी होगी और कहती है कि नहीं ये शख्स जो है विलियम ब्रैनम झूठ बोल रहा है।
کیوں؟ کیونکہ میرا جو ہے میرے شوہر کا نام یہ ہے ہی نہیں. تو بھائی برنم 1 منٹ کے لیے خاموش ہوتے ہیں اور خدا پھر سے ان کو رویا کے اندر دکھاتا ہے کہ وجہ کیا، یہ عورت کیا کیوں رہی ہے. تو بھائی برنم کہتے ہیں ہاں بہن تو ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اب جو ہے تیرا جو شوہر کا نام ہے سر نیم تیرا تبدیل ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کے ساتھ تو پہلے رہتی تھی اب اس کے ساتھ نہیں ہے، اب اس کے ساتھ نہیں ہے. اور خدا نے مجھے وہ دکھایا جو جس شوہر کے ساتھ تو پہلے رہتی تھی. خدا اس بات کو جو ہے میرے اوپر ظاہر کر رہا ہے، اس تصویر کو مجھے دکھا رہا ہے. تو اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں بھائی برنم کی خدمت کے اندر بھی، یسوع کی خدمت کے اندر بھی شاگرد جو ہیں ایسے ہی آپس میں جو ہے لگے ہوئے ہیں. تو ایک ویژن کے اندر جو ہے ایک شخص، اس کردار کے اوپر جو ہے میں بیان کر کے اس کو میں بند کروں گا. وہ شخص جس کا نام لشکر ہے. یسوع مسیح بھائی برنم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنا جو ہے ایک بڑی میٹنگ جہاں پر 5,000 لوگوں کو، اس کے علاوہ عورتیں اور بچے ہیں، ان کو کھانا کھلایا. اور کھانا کھلانے کے بعد جو ہے یسوع مسیح نے کہا کہ اب ہم جو ہے جھیل کے اس پار جائیں گے. اب جھیل کے آس پاس یہ بہت بڑا میسج ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اوپر بیان کرنے کے لیے. تو جب یسوع نے کہا تو وہاں پر جو ہے اس نے کہا کہ اب میں کشتی میں جو ہے بیٹھوں گا، کشتی کے اندر میں اپنے شاگردوں کے ساتھ جاؤں گا اور کشتی کے اس پار جانا ہے. وہاں پر ایک شخص ہے، صرف ایک شخص، اس کے ذہن کے اندر ایک ہی شخص ہے، اس شخص کے پاس وہ جانا چاہتا ہے، اور شخص کا نام کیا ہے؟ لشکر. اور وہ شخص جو ہے قبروں کے اندر جو ہے وہ رہتا ہے اور اس کے پاس کوئی نہیں آ سکتا، یہاں تک اس کے اندر اتنی زیادہ طاقت ہے کہ لکھا ہے کہ وہ زنجیروں کو بھی توڑ دیتا ہے. اب یسوع جو ہے کشتی کے اوپر بیٹھ کر جو ہے اس پار جانا چاہ رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 21 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کشتی سے اس پار جانا ہے. اب ایک بہت بڑا ریوائول تھا، 5,000 کو کھانا کھلایا. اور لکھا ہے کہ برادر بینم اس کو ڈراماٹائز کرتے ہیں کہ جب یسوع روٹیاں توڑ کے دے رہا تھا اس معجزہ کو کرنے کے بعد، تو شاگردنا ایمان سے اس وقت بہت زیادہ بھر چکے تھے. ان کے ایمان بہت ہائی لیول تک پہنچ گئے تھے جب انہوں نے اس معجزہ کو دیکھا کہ کس طرح سے یہ تھوڑی سی مچھلیاں ہیں، 2 مچھلیاں اور 5 روٹیوں کو کیسے اس نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا. تو ایک شاگرد جو ہے، بھائی برہنم کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی ایماندار موجود ہوتے ہیں، اب یہاں پر شاگرد کشتی کے اندر بیٹھے ہیں اور وہاں پر یسوع کشتی کے اندر جا کر سو گیا. اور انہوں نے جہاں پر ایماندار موجود ہوتے ہیں وہاں پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی گواہیاں ہوں گی. تو وہاں پر کہتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے گواہیاں آپس میں شاگردوں نے بیان کرنا آپس میں شروع کر دی. تو شاگردوں نے بیان کرنا شروع کیا. اس نے کہا دیکھا تو نے، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے. یوحنا کہتا ہے اندریاس کو کہ تو نے دیکھا جب یسوع ایسے روٹی کو توڑتا تھا، میں نے وہ ٹوکری پکڑی ہوئی تھی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ توڑ کے رکھتا ہے ٹوکری کے اندر روٹی کو، اور روٹی وہاں پر میری نظروں کے سامنے ایسے بڑھ رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ روٹی بڑھتی جا رہی ہے. وہ توڑ رہا ہے، ایک ٹکڑا رکھتا ہے اور وہ ٹکڑا ہی بڑا ہو جاتا ہے. پھر وہ چند ٹکڑوں کو دوسری ٹوکری میں رکھتا ہے، وہ ٹکڑے بڑھتے جا رہے ہیں. وہ ٹوکری کے اندر ٹکڑے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ کس طرح سے وہ ملٹی پلائی کر رہا ہے اسی فوڈ کو اتنے سارے لوگوں کے اندر کھانا جو ہے وہ تقسیم کرنے جا رہا ہے. تو یہاں پر ہمیں کشتی نظر آتی ہے، اسی کشتی کے اندر شاگرد جو ہے موجود ہے اور یسوع وہاں پر چلا گیا. اب یسوع جو ہے وہاں پر جا کر سونے لگا. لیکن اگر آپ کلام کے حوالوں کو پڑھیں، لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم جو ہے، لکھا ہے کہ جو ہے پرندوں کے جو ہے گھونسلے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے ایگزیکٹ حوالہ مجھے یاد نہیں ہے، انجیلوں کے اندر ہی ہے. لیکن یسوع مسیح بات کرتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے ابن آدم کے سر دھرنے کے لیے جو ہے وہ جگہ نہیں ہے. پرندوں کے بھی گھونسلے ہیں، اس کے بعد جانوروں کے اپنے رہنے کے لیے جگہ، لیکن جو ہے ابن آدم کے سر دھرنے کی جگہ نہیں ہے. تو اس آیت کو نوٹ کیجئے گا کہ ابن آدم کے سر رکھنے کے لیے جو ہے وہ جگہ موجود نہیں ہے. لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یسوع جو ہے وہاں پر اپنا سر بھی رکھ رہا ہے اور لیٹا بھی ہوا ہے اس کشتی کے اندر. تو یہ یسوع کو اپنے سر رکھنے کی جگہ مل کہاں پر رہی ہے؟ جو اس کے اپنے الیکٹڈ سیڈ ہیں، جو اس کا بیج ہے، وہ ہیں جو اس سر کو ایکسپٹ کر رہا ہے. باقی لوگ جو ہیں انہوں نے اس سر کو رد کر دیا. آج بھی لوگوں نے اس سر کو رد کیا ہے. لیکن یہ سر آیا کب؟ 1963 کے اندر. وہ جب بادل آتا ہے 1963 کے اندر، تو وہ کیا ہے؟ وہ سر ہے. اور اس سر کو ایکسپٹ کرنے والے جو ہیں چند ہی لوگ ہیں. اس سر کو ایکسپٹ کرنے والے چند لوگ اس کشتی کے اندر موجود تھے جو اس کے اپنے ہیں. اس کے اپنے ہی اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہی کمپیٹیبل ہو سکتا ہے.
وہ سر جو ہے ان کے ساتھ لگ سکتا ہے. تو یسوع تھا کون؟ یہ اس کا کشتی کے اندر آنا، یہ کیا ہے؟ یہ مکاشفہ 10 باب، 10 باب اس کا اتر کر آنا ہے. اس کا اتر کر آنا کہاں پر ہے؟ وہاں پر یوحنا بھی موجود ہے. اور یوحنا کیا ہے؟ یوحنا کو اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کتاب کو لے اور کھا لے. اب وہ کتاب کہاں پر آ گئی ہے؟ یوحنا کے اندر ہے کتاب. یسوع کہاں پر موجود ہے؟ اسی یوحنا کے اندر، اسی کشتی کے اندر. کیونکہ وہ کتاب مخلصی کی کتاب ہے، چلتی پھرتی گلیل کے آس پاس چل رہی ہے. اب وہ کتاب جو ہے وہاں پر موجود ہوئی ہے. مکاشفہ 10 باب وہاں پر جو ہے وہ جو مقرب فرشتہ ہے وہ اتر کر آ گیا ہے. وہ زوراور فرشتہ وہاں پر موجود ہے، ان کے درمیان موجود ہے، اور وہاں پر جو ہے شروع ہو گیا ہے گواہیوں کا سلسلہ. تو بہت ساری انہوں نے آپس میں جو ہے گواہیاں بیان کی، لیکن اس میں سے ایک خاص جو ہے ایک گواہی کے اوپر میں ذکر کرنا چاہوں گا. جب وہ بات کرتے ہیں کہ آپس میں شاگرد کہنا شروع کرتے ہیں کہ تجھے پتا ہے اس عورت کے جس کے خون جاری تھا 12 برس سے، تو جانتا ہے کہ وہاں پر اتنی بھیڑ لگی ہوئی تھی، اتنے زیادہ لوگ موجود تھے، اور وہاں پر یسوع کہہ رہا ہے کہ جو ہے کسی نے مجھے چھوا ہے. تو شاگردوں نے کہنا شروع کر دیا تو جانتا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں تیرے اوپر گر رہے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ کسی نے مجھے چھوا ہے. تو کہتا نہیں، کسی نے مجھے ایمان سے چھوا ہے. تو شاگرد جو ہے یوحنا، پطرس، اندریاس، یہ سارے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپس میں انہوں نے ان باتوں کو بیان کرنا شروع کیا. اور وہ روح القدس کی قدرت سے اس وقت بھرے ہوئے تھے. وہ وہاں پر چلا رہے تھے، وہاں پر وہ گا رہے تھے، اور خداوند کی شکر گزاری کر رہے تھے. اور وہاں پر ایک خاص جو ہے ایک میٹنگ وہاں پر اس کشتی کے اندر لگی ہوئی تھی، کہ وہاں پر ان کا للکارنا، گواہیاں بیان کرنا کہ کس طرح سے خدا نے اس شخص کو ہمارے درمیان بھیجا اور خدا کتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے. تو وہ واپس میں وہ گواہیاں بیان کر رہے ہیں. اور بھائی برہنم کہتے ہیں ابلیس کو ہمیشہ ایک چیز سے نفرت ہے، وہ ہے آپ کی گواہی. وہ پسند نہیں کرتا کہ اگر آپ اس یسوع کی گواہی دینا شروع کریں تو وہ اس چیز سے وہ نفرت کرتا ہے ہمیشہ. وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ ٹیسٹیفائی کرنا شروع کر دیں. اور جب اس کو پتا چل گیا ابلیس کو کہ ہاں اب انہوں نے یسوع کی گواہی دینا شروع کر دی، ساتھ ہی کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے اس گلیل کی جھیل کو دیکھ رہا ہوں، اس میں طوفان آنے سے بھی اتنا زیادہ جو ہے کشتی جو ہے وہ ڈوب نہیں سکتی. طوفان آنے سے بھی وہاں پر جو ہے، کیونکہ یہ سطح سمندر سے بھی نیچے ہے. اور یسوع کس کو چنتا ہے؟ بہت چھوٹوں کو، نچلے علاقہ کو اس نے چن لیا، بہت نچلے علاقہ کو، سمندر کی سطح سے بھی نیچے ہے. ان لوگوں کے درمیان آ کر جو ہے وہ رہنا چاہ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر گلیل کے آس پاس جتنے لوگ رہتے تھے بنسبت باقی جگہوں کے، وہ لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ نہیں یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ جو گلیل کے آس پاس رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، یہ گھٹیا لوگ ہیں. وہ ان کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، ان سے نفرت کی جاتی تھی بنسبت جو یروشلم میں رہتے ہیں یا باقی جگہوں کے اندر رہتے ہیں. تو یسوع اپنے لیے چن کون سی جگہ رہا ہے؟ کمزور لوگوں کو، جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کی کوئی وقت نہیں ہے، ان کے درمیان وہ آ رہا ہے، ان مچھیروں کے پاس، ان چھوٹے لوگوں کے پاس. ایک بڑی خوبصورت بات بھائی برانم بیان کرتے ہیں کہ جب یسوع جاتا ہے اس یرو شہر کے اندر، اور زکئی وہاں پر موجود ہے، اور یرو جو شہر ہے اس کو بھی ہم نے یرو شہر کے اندر بھی گئے، ہم نے جا کر دیکھا ہے کہ جب آپ یروشلم سے جاتے ہیں تو یروشلم جو ہے بالکل ایسے ٹاپ کے اوپر ہے، ایک پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے اوپر جو ہے یروشلم شہر ہے. اور اس پہاڑ سے ایسے گاڑی جو ہے آپ کی ایسے نیچے 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 آپ چلتے جائیں گے یرو کو جانے کے لیے. تو یرو کو جانے کے لیے، یرو شہر کو جانے کے لیے آپ کو نیچے جانا پڑے گا. اور آپ نے اکثر میسیجز میں سنا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے یروشلم کو چھوڑ کر یرو کی طرف جانا شروع کرتا ہے، اور وہاں پر کیے چور ڈاکو پیدن نے. بھائی برہنم کہتے ہیں افسوس اس شخص کے اوپر جو خدا کی ایک مہیا کردہ جگہ ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے دوسری جگہ اپنا رہا ہے اپنے لیے، ایک نچلی طرف اپوزٹ سائڈ میں جانا اس نے شروع کر دیا. اور اس یرو شہر کے اندر جو ہے یہ زکئی جو ہے چھوٹے قد کا شخص ہے، موجود ہے. اور وہاں پر وہ زکئی کرتا کیا ہے؟ اسی چھوٹے لوگوں کے اوپر میں ایک جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا چناؤ کیسے کرتا ہے چھوٹے لوگوں کا. چھوٹے لوگوں قد کی وجہ سے نہیں، جن کی حیثیت نہیں ہے، جو وینٹ مین ہے. اگر آپ پرانے عہد کے اندر آپ دیکھیں تو خدا آرمی بنا رہا ہے یشوا کو استعمال کر کے، جداؤن کو استعمال کر کے. کون سے لوگ؟ سادہ لوگ، عام لوگ. شمجر کے بارے میں آپ نے پڑھا، وہ کون تھا؟ ایک سادہ کسان تھا، اور خدا نے کیسے اس کو جو ہے جا کر ایک جج بنا دیا. تو اسی طرح سے یہ شخص کون ہے؟ ایک چھوٹا شخص ہے، اور جا کر وہ ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا. اب بھائی برہنم کہتے ہیں کہ وہ خدا، اب زکئی جو ہے چھوٹے قد کا ایک شخص ہے، لیکن خدا
جو آسمانوں میں بھی نہیں سما سکتا، وہ خدا جو جسم کے اندر ظاہر ہو گیا ہے، وہ زکئی کو دیکھنے کے لیے جو ہے اپنا سر اوپر کر رہا ہے، وہ زکئی کو دیکھنے کے لیے اپنا سر اوپر کر رہا ہے کہ وہ خدا جو ہے وہ کتنا حلیم ہے، وہ خدا جو ہے کتنا فروتن ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نیچا کر رہا ہے، یہاں تک کس کے لیے؟ زکئی کے لیے، ایک چھوٹے شخص کے لیے وہ اپنے آپ کو مزید اس نے چھوٹا کر دیا کہ ایک زکئی اوپر ہو گیا اور یسوع کہاں پر ہے؟ نیچے ہے، اور یسوع ایسے اوپر دیکھ کے اس کو بلا رہا ہے۔ یہ تصویر ہے آپ کی اور میری زندگی کی کہ ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا تھی، لیکن وہ خدا کیا ہے؟ وہ آیا اور ہمیں نام لے کر بلا رہا ہے، ہمیں پکار رہا ہے، اور جیسے ہی وہ اس کے گھر جاتا ہے، برادر برینہم بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ یسوع کے اوپر ایک شخص بہت شک کرتا تھا، اور جتنے شک کرتے ہیں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ آپ ضرور جو ہے جلد شکار ہونے والے ہیں، جتنے مخالفت یسوع کی کرتے ہیں۔ پولس نے بھی کی، زکئی جو ہے یہ بھی ایسا ہی تھا، زکئی بھی ایسی ہی مخالفت کرنے والا تھا، اور اس کی بیوی کے بارے میں برادر بیان کرتے ہیں کہ ربکا اس کی بیوی، وہ شاگرد جو ہیں اس کے رشتہ دار بھی تھے، جو شاگرد تھے ان میں سے ایک شاگرد تھا جس کی یہ کزن تھی، تو آپس میں رشتہ دار بھی تھے، تو وہ ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کو کوشش کرتی رہتی تھی کہ یہ شخص جو ہے یہ بھی اسی میسج کے اوپر ایمان لائے، یہ بھی اس میسج کو قبول کر لے، لیکن وہ شخص نہیں قبول کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ کہتا جب تک میں خود نہ تجربہ کر لوں اپنی زندگی کے اندر، میں اس یسوع کے اوپر ایمان نہیں لاؤں گا۔ اور ربکا جو ہے وہ بہت حلیم عورت تھی، بہت زیادہ خدا سے پیار کرنے والی، وہ ہمیشہ شاگردوں کے ساتھ رفاقت میں رہنے والی عورت تھی، اور یہاں پر جو ہے اس کا شوہر جو ہے لوگوں سے ناجائز پیسے وصول کر رہا ہے، اور اس طرح کی اس کی حرکات تھیں۔ لیکن جب یسوع آ جاتا ہے، اب یسوع اس کو نام لے کر بلا رہا ہے، اور زکریا جو زکئی ہے وہ کہتا ہے اس بات کو کہ ہاں جیسے ہی اس نے مجھے نام لے کر بلایا، وہ تو مجھے جانتا بھی نہیں ہے اور میرا نام لے کر بلا رہا ہے۔ تو نام لینے یہ کیا ہے؟ یہ وہی یہ مخلصی کی وہ چھوٹی کتاب ہے، اس کے اندر جتنے جتنے نام موجود ہیں، وہ جہاں جہاں جاتا ہے ان ناموں کو ہی اصل میں وہ بلا رہا ہے اپنے پاس، وہ ناموں کو ہی جا کر کھول رہا ہے، نام لے کر بلا رہا ہے، نام لے کر ان کو کہہ رہا ہے کہ زکئی اب آجا، میں نے تیرے گھر جانا ہے۔ اب زکئی بلا بھی نہیں رہا اسے اپنے گھر، لیکن کیا ہے؟ وہ اپنے لوگوں کے پاس خود آ جاتا ہے۔ جب آدم اور حوا سے غلطی ہوگی تو وہ خود ان کے پاس آ گیا، وہ خود ان کے پاس آیا تاکہ ان کے پاس وہ مخلصی کا پیغام لے کر آ سکے۔ وہ اپنے لوگوں کے پاس خود حاضر ہو جاتا ہے، وہ ان کے پاس خود پہنچ جاتا ہے، جن کے نام اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ ان کے پاس خود جائے گا، ان کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ اس کا وعدہ ہے کہ بوجھ کے تھکے ماندی لوگوں میرے پاس میں تمہیں آرام دوں گا۔ وہ اس آرام کی حالت کے اندر ہیں، وہ اس آرام کی حالت کے اندر ہیں، جن کے نام اس کی کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ وہ چلتی پھرتی کتاب گلیل کے آس پاس گھوم پھر رہی ہے، یرو کے اندر جا رہی ہے، یروشلم کے اندر جا رہی ہے، جتنے نام موجود ہیں ان کو بلانا اس نے شروع کر دیا۔ اب یہاں پر آ کر اس نے، آپ اس شخص کو دیکھیں جو ہیکل کے دروازہ کے اوپر جو ہے پڑا رہتا تھا، اور 38 سال سے جو ہے وہاں پر وہ موجود تھا، وہ شخص وہاں پر موجود ہے۔ یسوع جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دروازہ کے پاس یسوع پہلی بار ہی گزرا تھا جب اس نے کہا کہ ہاں کیا تو درست ہونا چاہتا ہے؟ وہ پہلی بار نہیں گزرا تھا، وہ پہلے بھی وہاں سے گزرتا تھا اور ہمیشہ اس کو دیکھتا تھا، ہمیشہ اس شخص کو وہاں پر پڑے ہوئے دیکھتا تھا۔ لیکن کیا ہے، آج لکھا ہے کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا، آج وہ وقت اس شخص کے لیے آ گیا تھا کہ آج تیرا وقت آ گیا کہ آج تو درست ہو سکے۔ 3.5 سال کی خدمت ہے یسوع کی، کتنی بار وہاں سے اس کے پاس سے ہو کر گزرا، لیکن آج اس کا وقت آ گیا تھا، آج اس کا وقت تھا کہ آج یہ درست ہو جائے، آج سے ہی اپنے پاؤں کے اوپر چلنا شروع کر دے۔ تو یہ خدا نے ہر ایک شخص کی زندگی کے اندر ایک وقت ٹھہرایا ہے، اور جب تک وہ وقت نہ آ جائے تب تک جو ہے وہ شخص خدا کی طرف آ نہیں سکتا، تب تک وہ شخص درست ہو نہیں سکتا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور میں جلد کوشش کرتا ہوں اس کو ختم کرنے کی۔ تو جب وہاں پر کشتی کے اندر جو ہے طوفان آ گیا، آپ سب جانتے ہیں، بھائی برینہم کہتے ہیں وہ طوفان آیا کیسے، جیسے میں آپ کو پہلے بیان کر رہا تھا کہ ایسا طوفان وہاں پر آ ہی نہیں سکتا۔ آج تک اس جگہ کے اوپر جو ہے صرف 2 طوفان آئے ہیں، اور وہ طوفان آئے ہیں جتنے لہریں جو ہیں، اگر تو وہ بہت زیادہ طوفان آئے تو اس کی لہریں جو ہیں 4 سے 5 فیٹ تک اوپر گئی ہیں، اس سے زیادہ نہیں، کہ کشتی کو ہی الٹا دے۔ ایسا طوفان وہاں پر گلیل کی جھیل کے اندر کبھی نہیں آیا۔ لیکن یہ طوفان جو ہے یہ کیسا طوفان تھا؟ یہ طوفان ایسا تھا کیونکہ ابلیس سے جو ہے وہ برداشت نہیں ہو پا رہا تھا وہ گواہیاں کہ اب یہ شاگرد یہ ایمان میں اس قدر بڑھ رہے ہیں، اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو وہاں پر وہ کیا ہے، اس ٹیمپٹیشن کو، اس مصیبت کو لے کر آ گیا،
یہ مصیبت جو ہے ان کے اوپر آ گئی. اور مصیبت کیا آ رہی ہے کہ اب جو ہے یہاں تک بھائی برہنم کہتے ہیں کہ اس سمندر کے اندر وہ لہروں کا آنا، یہ سب کچھ کیا تھا بھائی برہنم کہتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوا ہے کتابوں کے اندر بھی، کہ وہ ابلیس نے اپنی 10,000 بدروہوں کو بھیج دیا تاکہ اس کے پانی کو جا کر وہاں پر ہلائیں اور کشتی کو ڈبو دیں اور یسوع وہاں پر ہی مر جائے. اب یہ زندگی کے اندر مصیبتیں آنا، شاگردوں نے یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ سب چیزیں جو ہیں کیا؟ برادر برہنم بیان کرتے ہیں سمسون کو دیکھیں. سمسون جو ہے ایک بار گزر کے جا رہا ہے جنگل کے اندر سے، اس کو پتا ہے کہ خدا نے اس کو برکت دی ہوئی ہے، اس کے پاس قوت ہے، اس کے پاس طاقت موجود ہے خدا کی طرف سے، سمسون کے پاس موجود ہے. لیکن اب وجہ کیا بنتی ہے؟ وہ سمسون جو اس شیر سے جو ہے ڈر رہا ہے، اس شیر سے وہ ڈرتا ہے. اب سمسون کیا تھا؟ سمسون بھی وہ چھوٹے قد کا ہی ایک شخص تھا. سمسون اسی چھوٹے شخص کو ہی خدا نے اپنے لیے چن لیا، کمزور سا ایک چھوٹے سے قد کا شخص. داؤد کو دیکھیں، داؤد بھی ایسے ہی تھا، چھوٹے سے قد کا ایک چھوٹا سا شخص، کمزور سا. خدا ایسے لوگوں کو ہی چنتا ہے. تو وہاں پر ہوتا کیا ہے، سمسون کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ اسی شیر سے ڈر رہا تھا. پھر اس کے بعد خدا کی جب قوت اس کے اوپر آتی ہے، خدا اسے جب طاقت دیتا ہے تو وہ شیر کو مار لیتا ہے. اب جب شیر کو اس نے مار لیا ہے، پھر سے اس راستہ سے وہ گزر رہا ہے. سمسون پھر سے اسی راستہ سے گزرتا ہے جس شیر کو اس نے مارا ہوتا ہے. اب جب اس راستہ سے گزرا ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے شہد کی مکھیاں بیٹھی ہیں اور وہاں پر اس شیر کے اوپر جو ہے شہد آ چکا ہے. اب وہ شہد کا آنا، برادر برہنم بیان کرتے ہیں کہ وہ شہد کا آنا اور وہ دیکھتا ہے اور شہد کو پھر وہ کھانا شروع کر دیتا ہے. تو برادر برہنم بیان کرتے ہیں، بھائی برہنم کہتے ہیں ہم اپنی زندگی کے اندر بہت سی مشکلوں مصیبتوں کو دیکھتے ہیں اور وہ ہمیں بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہیں، شیر کی طرح ہمیں بڑی لگتی ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر یہ مصیبت آ گئی ہے، یہ مشکل آ گئی ہے، یہ شیر کی طرح ہمیں لگتی ہے کہ بہت بڑی مصیبت ہے، ہم اسے فتح نہیں کر سکتے. ہم وہاں پر انسانی سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ہار مان جاتے ہیں کہ نہیں یہ شیر ہے، شیر سے تو میں جیت ہی نہیں سکتا. لیکن ہمیں اپنی حیثیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ خدا نے ہمیں جو قوت اور جو طاقت بخشی ہے کہ آپ شیر کو بھی مار سکتے ہیں. خدا نے آپ کو ایسی قوت بخشی ہوئی ہے. بھائی برہنم کہتے ہیں اگر آپ کی زندگی کے اندر آج کینسر ہے، کوئی بیماری ہے، کسی قسم کی آپ بڑی سے بڑی مشکل کے اندر موجود ہیں، تو یہ شیر جو ہے، یہ بیماری جو ہے، اس شیر کو آپ مار سکتے ہیں. خدا نے آپ کو اتھارٹی دی ہے، خدا نے آپ کو قوت دی ہے کہ اس شیر کو آپ مار سکیں. تو برادر برہنم کہتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی کے اندر گواہی پیدا ہو جاتی ہے، جب آپ شیر کو مار لیتے ہیں، جب آپ کسی بیماری کے اوپر فتح پا جاتے ہیں، جب آپ اپنی کسی مشکل کے اوپر فتح پا جاتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر آپ نے بڑی مشکلیں، بڑی مصیبتیں دیکھیں، کام کاج کی مصیبتیں، گھر بار کی مصیبتیں، بیماری کی، بچوں کی، کسی قسم کی پریشانیاں آپ نے دیکھی ہیں، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں ہوں کون، سمسون کی جگہ آپ اپنے آپ کو لے آئیں کہ اگر سمسون کو خدا نے طاقت دیا تو میں بھی اب یسوع مسیح کی آج دلہن ہوں، مجھے بھی خدا نے وہ قوت اور طاقت بخشی ہوئی ہے، مجھے بس اس کو کلیم کرنے کی ضرورت ہے، اس اختیار کو جتانے کی ضرورت ہے کہ خدا نے مجھے بخشی ہے. تو وہی مصیبت جو ہے چند دن کے بعد وہ مصیبت جو ہے آپ کے لیے شہد بن جائے گی. وہ مصیبت جو آپ کے اوپر آئی ہے، جب آپ اس مصیبت کو جب غور کریں گے، دیکھیں گے، تو بھائی برہنم کہتے ہیں کہ وہ آپ کو شہد جیسی میٹھی لگے گی کہ یہ تو تھی نہیں مصیبت، یہ کون سی مصیبت تھی، اس کو تو میں نے فوراً سے ختم کر دیا، یہ مصیبت نہیں تھی، یہ تو شہد کی طرح آپ کو پھر میٹھی لگنا شروع ہوگی. وہ کیا ہے؟ وہ مصیبت آپ کی گواہی زندگی کی بن جائے گی کہ خدا نے میری زندگی میں اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. وہ کیا ہے؟ جب آپ گواہی بیان کر رہے ہیں تو وہ شہد کی طرح آپ کو میٹھا لگ رہا ہے، وہ مٹھاس بن گئی ہے. وہ اتنی بڑی جو آپ کی زندگی میں ایک مصیبت تھی، اب وہ آپ کی زبان کے اوپر جب آتی ہے گواہی کی صورت میں تو آپ کو میٹھی لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ تو بہت شہد کی طرح میٹھی ہے. آپ اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں مجھے یہ بیماری تھی، مجھے یہ کمزوری تھی، میرے خاندان میں یہ پریشانی تھی، میرے بچوں میں یہ مصیبت تھی، خداوند نے دور کر دی. خداوند نے دور کر دیا تو اب وہ کیا بن گئی ہے؟ اب آپ کے لیے شہد بن چکی ہے. وہی چیزیں زندگی میں، وہی سٹیجز میں سے آپ نکلتے ہوئے آئے اور وہ آج آپ کے لیے شہد ہیں. وہ گواہیاں آپ کی زندگی میں شہد ہیں جس کو آپ آج بیان کرتے ہیں تو آپ انجوائے کرتے ہیں. وہ آپ کی زبان پر شہد کی طرح میٹھی لگتی ہے. وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے مصیبت. تو اس لیے زندگی میں جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آتی ہیں آپ کے، اس کو آپ اپنی حیثیت کو سمجھیں اور اس کو سمسون کی طرح انجوائے کرنا شروع کریں کہ مصیبتیں آئی ہیں ٹھیک ہے، لیکن خدا تو موجود ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو جب آپ سمسون کی طرح چلنا شروع کریں گے، ایک چکر میں آپ آئے، ڈرے، پھر شیر کو مارا، دوسرے چکر میں پھر سے وہاں اس راستہ سے ہو کر گزرے اور آپ نے دیکھا کہ ہاں یہ تو میرے لیے شہد تھا،
یہ کوئی بڑی مصیبت نہیں تھی. اب آخری بات، اتنا وقت نہیں ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا میں نے ابھی جا کر چرچ میں میٹنگ لینی ہے، 5 بج گئے ہیں اور ہم نے 6:30 تک نکلنا ہے. تو آخری بات جو ہے اس شخص کے اوپر میں بیان کر کے ختم کروں گا. وہ شخص جس کے لیے یسوع کے دل کے اندر ایک چاہت ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ جائے اور جا کر اس شخص کو چھٹکارا دے سکے. وہ شخص کون ہے؟ اس کا نام اردو بائبل کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اس کا نام ہے لشکر. اس شخص کے لیے یسوع جو ہے جھیل کے پار جانا چاہ رہا ہے، شاگرد اس کے ساتھ ہیں. جب یسوع پار جاتا ہے جھیل کے، اس شخص کا سامنا ہوتا ہے اور سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں. آپ حوالے اپنے وقت میں پڑھ لیجئے گا، میں ابھی اپنی بائبل بند کر کے 5 منٹ میں اس کو بند کرتا ہوں. تو اس شخص کے ساتھ جب یسوع کی گفتگو ہونا شروع ہوتی ہے لشکر کے ساتھ، تو کیا وہ اب اس کے اندر سے بدروہیں بولنا شروع ہو جاتی ہیں. اب لشکر کا آپ مقصد سمجھتے ہیں، لشکر کہتے کس کو ہیں؟ مطلب جو تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں. اب جو لشکر اس کے اندر جتنی بدروہیں تھی، وہ بدروہیں وہ کیا تھیں؟ لیجن اس کو انگلش بائبل کے اندر لکھا گیا ہے. اس کے اندر تقریباً 3000 سے لے کے 6000 تک اس کے اندر ایک شخص کے اندر بدروہیں موجود تھیں. یہ تعداد تھی اس کے اندر بدروہوں کی. 3000 سے لے کے 6000 تک بدروہیں اس کے اندر تھیں. کیوں؟ کیونکہ بدروہیں کرتی کیا ہیں؟ بدروہیں پسند کرتی ہیں جا کر وہ رہ کہاں پر ہے؟ قبروں کے اندر رہ رہا ہے. اور وہ قبروں کے اندر رہ رہا ہے اور اس کے اندر اتنی قوت اور طاقت آ گئی ہے کہ زنجیروں کو توڑ رہا ہے. جیسے آپ مضبوط سے مضبوط ترین جیل بنا لیں، اس کو بھی وہ توڑ دے گا. وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایک لشکر بیٹھا ہوا ہے. 3 سے 6000 بدروہیں اس ایک شخص کے اندر موجود ہیں. اور وہ شخص جو ہے، اب یسوع کو خدا نے وہ رویا میں دکھا دیا کہ یہ شخص ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کے پاس تو جا، اس کے پاس تو جا، اور یہ میرے نام کی جا کر آگے گواہی دے گا، اس کو تو نے جا کر آزاد کرنا ہے. تو پردان بیان کرتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جب یسوع جی اٹھا، اس کے بعد جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کرتا ہے. تو یہ یسوع کا اس قیدی روح کے اندر جا کر منادی کرنا تھا، تاکہ اس قیدی روح کو وہاں پر آزاد کر سکے، اس دوزخ کے اندر سے اس قیدی روح کو آزاد کر سکے. تو اس کا بیک گراؤنڈ بھائی برہن بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ تھا کون. بھائی برہن کہتے ہیں وہ میری اور آپ کی طرح ایک نارمل سا شخص تھا، خاندان میں رہتا، اپنا کام کاج کرتا، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا. ایسے ہی وہ شخص تھا. ایک دن اس کے ساتھ ہوا کیا؟ اب یہ میری اور آپ کی عام، اگر ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں تو ایسے ہی تصویریں ہیں. ایک دن اس کے ساتھ ہوا کیا کہ جاتے جاتے اس کے دوستوں نے کہا چلو آؤ آج باہر چلتے ہیں. تو وہ باہر گیا اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس نے شراب پی لی. گھر واپس آیا، بیوی نے پوچھا کہ ہاں کیا ہوا تیرے ساتھ، تیرا تھوڑا منہ ٹھیک نہیں لگا. تو اس نے جھوٹ بول دیا کہ میں ہاں ادھر ادھر گیا تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا. اب بھائی برہنم کہتے ہیں ایک بدرو اس کے اندر گھسی شراب کی، دوسری بدرو اس نے خود اندر اپنے اندر دعوت دے دی جھوٹ کی بدرو کو کہ تو بھی آگے اندر بیٹھ جا. جھوٹ بول دیا اپنی بیوی سے، نہیں میں تو یہ کام کرنے گیا تھا. اگلا دن پھر گزرا، پھر اس کے بعد جا کر سگریٹ پینا شروع کر دی. اب یہ کون سی؟ تیسری بدرو. اب بدرو ہے، آپ گنتے جائیے گا. اب یہ تیسری بدرو سگریٹ کی اس کے اندر آ کر بیٹھ گئی، سگریٹ پینا شروع کر دی. اب پھر گھر آیا اور دیکھا بیوی نے کہ ہاں کچھ حالات جو ہیں بگڑے ہوئے ہیں، کچھ بدلے ہوئے ہیں، اس بندے کے منہ سے جو ہے یہ سگریٹ کی اسمیل آ رہی ہے. بات چیت کرنا شروع کی، پھر جھوٹ بول دیا، پھر اور بدروہوں کو خود دعوت دینا شروع کر دی، خود سے دعوت دینا. اب کیا ہے؟ اس کا ٹیمپرامنٹ، غصہ آنا شروع ہو گیا، بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا. اسی طرح سے کرتے کرتے سٹیپ بائی سٹیپ ہر روز ایک نہ ایک بدروس کے اندر آ رہی ہے. جھوٹ بول رہا ہے، بیوی سے لڑ رہا ہے، اپنے کام کاج میں 2 نمبری کر رہا ہے. ہر طرح کی یہ چیزیں جو ہیں ہم اپنی عام زندگی میں کرتے ہیں. لیکن آپ اس بات کو آج سے سمجھیے گا کہ یہ جو جتنی یہ 2 نمبری ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، جتنا جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب کچھ ہم دعوت دے رہے ہیں ان بدروہوں کو کہ آ کر زندگی کے اندر بیٹھیں. تو وہ اس زندگی کے اندر اس قدر وہ اس کے اندر وہ اسپرٹس آ کر بیٹھ گئی ہیں کہ اب وہ شخص جو ہے اپنے آپ سے باہر ہو گیا. اب اس کو کیا ہے؟ مینٹل ہیلتھ، اس کو ذہنی، اس کو شکار ہو، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کیا. گھر والے اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں سمجھ آ رہا. ڈاکٹرز کے پاس آ رہا ہے، ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی. ڈاکٹر کو سمجھ کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ اس کے اندر بدروہیں اتنی زیادہ بن چکی ہیں. اب بدروہوں نے کیا کیا ہے کہ اب وہ شخص گھر میں بھی نہیں رہ سکتا. اب وہ بدروہیں اس کو لے کر چلے گئی ہیں ان قبروں کے اندر، اور اس نے قبروں میں جا کر اس شخص نے رہنا شروع کر دیا. رضوان بیان کرتے ہیں یہی تصویر جو ہے میری اور آپ کی ہے کہ کس طرح سے ہم اس جہنم کے اندر تھے اور یسوع مسیح آ گیا ہمارے لیے تاکہ ہمیں اس جہنم سے نکال سکے، ہم اس جہنم سے آزاد ہو سکیں. تو اس شخص کے لیے یسوع مسیح آیا اور آ کر جب اس کو آزاد کیا، اس شخص کے اندر سے بدروہیں نکلی ہیں. تو وہ بدروہیں کرتی کیا ہیں؟ وہ بدروہوں نے کہا کہ ابھی ہمارا وقت نہیں، کیا ابھی ہمارا وقت آ گیا ہے. اس کے بعد وہ بدروہیں جو ہیں جب شخص آزاد ہو گیا تو بدروہیں کہتے ہیں کہ ہمیں اگر تو کہے تو ہم ان سوروں کے غول کے اندر چلے جائیں.
تو وہ بدروہیں ان سوروں کے غول کے اندر جاتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سور جا کر سمندر کے اندر مر جاتے ہیں. تو بھائی برن کہتے ہیں یہی حال جو ہے لاس اینجلس کیلیفورنیا کا ہے کہ لاس اینجلس بھی ان سوروں کی مانند ہے جو اس پانی کے نیچے چلا جائے گا, پانی کی سطح کے نیچے. وہاں پر چند لوگ موجود تھے اور وہ جو سوروں کو پالنے والے تھے انہوں نے یسوع کی منت کرنا شروع کر دی کہ تو یہاں سے ہماری سرحدوں سے چلا جا. اب یسوع مسیح برادر برنم بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے آج بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہمیں صرف سور چاہیے, ہمیں یسوع نہیں چاہیے. ان کو اپنے سوروں کی فکر پڑ گئی اور اپنی سرحدوں سے یسوع کو باہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یسوع چلے جا. اور وہ شخص کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یسوع میں نے تیرے ساتھ جانا ہے, لیکن یسوع اس کو ساتھ نہیں لے کر جانا چاہ رہا. اور لکھا ہے کہ وہ کنارے پر کھڑا ہوا دور تک دیکھتا رہا جب تک کہ کشتی جو ہے اس کی آنکھوں سے غائب نہ ہوگی. اور یسوع نے کیا کہا؟ جا اپنے خاندان کو, اپنے گھرانے کو, جا اپنے خاندان میں واپس جا. تو وہ شخص کہاں رہنے والا تھا؟ وہ دیکا پولیس ایک گاؤں ہے, وہاں کا وہ رہنے والا تھا. اب وہ وہاں پر جا کر کیا رہا ہے؟ وہ جا کر اپنی گواہی کو وہاں پر جا کر بیان کرنے لگا ہے. وہ اپنی ہی گواہی کو جا کر پھر وہ بیان کرے گا. اور آپ جانتے ہیں وہاں پر بہت سارے پھر سے واقعات آپ کو اس شہر کے اندر نظر آتے ہیں. تو آخری بات کر کے میں اس کو بند کرتا ہوں کہ یسوع مسیح کی خدمت, یسوع کا آنا, اس گلیل کی جھیل اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ایک اندھیرا تھا اور جب وہ آیا ہے روشنی کا پیغام لے کر اس تاریخ زمانہ کے اندر, تو وہاں پر جو گلیل کے اوپر لوگ رہتے ہیں وہاں پر لکھا کہ اس کی روشنی چمکی, گلیل کے اوپر جا کر اس کی روشنی چمک رہی ہے. اسی طرح سے ہم بھی اسی گلیل کا ایک حصہ تھے, وہ غیر قوم کی گلیل, کہ ہماری زندگی کے اندر یہ روشنی کا پیغام آ کر چمک گیا. اور اس روشنی کے پیغام کے چمکنے سے آج ہم اس وقت کے پیغام سے واقف ہو گئے ہیں. آج کیا ہے؟ آج پھر سے آ کر اس نے ہماری زندگی کو بیدار کر دیا ہے. آج کیا ہے؟ آج اسی ہوا کی خدمت شروع ہو رہی ہے, اسی ہوا کا منظر کے اوپر آنا جس میں آ کر آدم کہتا ہے کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آج ہمارے اندر سے کہہ سکتا ہے کہ یہ دلہن کیا ہے؟ کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے, یہ مجھ سے ہی نکلی ہے, یہ مجھ سے ہی نکالی گئی ہے. یہی وعدہ آج اس خداوند نے ہمارے ساتھ کیا ہے. اس گلیل کی جھیل کا بہت سارے واقعات ہیں, آپ اپنے وقت میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس یسوع مسیح نے اپنی خدمت کو آ کر یہاں سے شروع کر رہا ہے اور یہاں پر ہی آ کر جو ہے ختم کرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ اس تبریاس کی جو جھیل پڑھتے ہیں وہ ایک ہی جھیل ہے, تبریاس بھی بالکل ساتھ ہی شہر ہے. تو یہ آس پاس وہ سارے اس تبریاس کی جھیل, گلیل کی جھیل کے اوپر معجزات کر رہا ہے اور بڑا اس جگہ کو وہ پسند کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ان چھوٹے لوگوں کے اندر, ان دھدکارے ہوئے لوگوں کے اندر آ کر وہ کام کرنا چاہ رہا ہے. وہ حقارت سے جن کو دیکھا جاتا ہے ان کے اندر آ کر وہ کام کرنا چاہ رہا ہے. تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ Amen. ہمارے زمانہ میں اس نے نبی کو بھیجا, ہمارے پاس وہ پیغام آیا اور آج جو ہے وہ مخلصی کی کتاب دلہن کے اندر ہماری زندگی کے اندر موجود ہے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین. Praise the Lord. Amen. God bless you, brother. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں کر دعا کرتے ہیں.